10 سال شہزاد یہ CCI کے ایجنڈا پہ رہا ہے. میں نے تمام منٹس نکالے 2016 سے 2024 تک. وفاق حل نہیں کرنا چاہتی تھی, بس ایک کمیٹی بنا دو, دوسری کمیٹی. پھر یہ گیا سینٹ میں, چیئرمین سینٹ نے صوبوں اور وفاق کا موقف سن کے رولنگ دی کہ بھائی صوبوں کا موقف بالکل درست ہے, وفاق غلط بات کر رہا ہے, نہ آئین میں ایسی کوئی لینگویج ہے جو یہ انٹرپریٹ کر رہا ہے, اور نہ ہی ہمارا انٹینٹ یہ تھا. ہوتا یوں ہے, 2-3 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو صوبائی اکائیوں کے درمیان نیشنل ہارمنی کا مسئلہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک چیلنج رہے گا. 50 سال ماشاءاللہ, آپ کو پتہ ہے نا, ہم دنیا کا واحد فیڈریشن ہے, 30 کے قریب فیڈریشنز ہے, جس نے ماشاءاللہ 50 سال صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پہ ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کی. دیر از ناٹ ایون اے سنگل کنٹری ان دا ورلڈ. اس کی وجہ سے بلوچستان میں کوئی سیاسی پارٹی یا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹریجری بینچز, سب ٹریجری بینچز میں, حزب اختلاف پہ بیٹھ کے بھی وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ون آف آر موسٹ فریکوینٹ گیسٹ اینڈ ون آف آر موسٹ لوڈ گیسٹ. آپ لوگ ان کو زوم پر دیکھتے ہوں گے, کبھی انٹرنیٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, تو آج ہم نے سوچا کہ زوم ووم کا کام ختم کریں, یہاں پر لے آئیں ان کو, دیکھتے ہیں کتنی دیر میں چھاپا پڑتا ہے. رفیع اللہ کاکڑ آ چکے ہیں, کیسے ہیں سر؟ جی میں ٹھیک ہوں, شکریہ. اب پہلی دفعہ آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے بڑا اچھا لگا. سر بس میں دعا کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ویگو والے سوچیں کہ پیٹرول بھی بچ جائے گا, دونوں ساتھ ہی ایک جگہ پر دونوں کو اٹھا لیا جائے. کیسی چل رہی ہے سر PhD آپ کی کیمبرج میں؟ بڑی اچھی چل رہی ہے الحمدللہ. پہلی دفعہ جو ہے میں ایک فیلنگ یہ آتی کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ میں انجوائے کر رہا ہوں. اٹس اے 2-way پروسیس کہ آپ ایک پیسو ریسیپینٹ نہیں ہے انفارمیشن کے, بلکہ اس کو کرٹیکلی پروسیس اور ایبزارب کر سکتے ہیں. سر کیمبرج کی ہواؤں کا تو بتا دیا آپ نے, کوئٹہ کی ہواؤں کا کیا رخ چل رہا ہے؟ کراچی میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہوئی ہے, تو یہ کوئٹہ سے آ رہی ہے, آپ نے کیا وہاں محسوس کیا؟ جی شہزاد, کوئٹہ کے حالات کافی مایوس کن ہیں, اور میں اگر اس کا کمپیریزن کروں ایون 4-5 سال کے پہلے کے کوئٹہ سے, تو ابھی جو میں نے تقریباً 1 مہینہ گزارا, بہت ہی مایوس کن اور پریشان کن صورتحال ہے. اس کی مثال یوں ہے, تقریباً آدھے سے میجر روڈز وہ بند ہیں. شہر کے انٹری ایگزٹ پہ سیکیورٹی چیک پوسٹس کی ایک تعداد لگی ہوئی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. پھر کچھ ایک بیہودہ سا روڈ کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے جس میں ٹھیکیداروں نے اچھے خاصے بنے بنائے روڈوں کو اکھاڑ کے, وہ جو اکھاڑ کے سارا کچرا ہے وہ بھی وہی پھینک دیا, اور ایک ساری ٹریفک ایک روڈ پہ ڈائیورٹ کی ہے. پھر شہر کے اندر جو ہے 1/3 کوئٹہ چونکہ ویلی ہے, تو 1/3 جگہ ویسی کوئٹہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے. باقی جو ایریا ہے اس میں جو مین راستے ہیں اس پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے. 1-2 جگہ FC نے اپنی سیکیورٹی کے لیے راستہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے. سو یہ تو شہر کے اندر ٹریفک کی صورتحال ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ روڈ ٹریول, اگر آپ نے کوئٹہ سے کراچی آنا ہو, کوئٹہ سے اسلام آباد جانا ہو, تو روڈ ٹریول سیف نہیں ہے, چونکہ نیشنل ہائی ویز جو ہے وہ سیف نہیں ہے. پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے ایئر ٹریول. تو ایئر ٹریول آپ گیس کریں, آج کل کوئٹہ جو اسلام آباد کا 1 وے ٹکٹ ہے وہ دبئی اور استنبول کے ٹکٹ سے زیادہ مہنگی ہے. تقریباً اگر آپ آن ایوریج جسٹ 3-4 دن پہلے ٹکٹ بک کریں تو یہ کوئی 70 سے 80 ہزار کے درمیان ہے. اور اگر آپ نے آخری دن کوئی آپ کو کام پڑ گیا, 1 لاکھ سے اوپر ہے اس وقت کوئٹہ اسلام آباد کی ٹکٹ 1 وے. یہ تو کوئی آپ اچھی ڈیل مل جائے تو 2 لاکھ میں آپ US ہو کر آ جائیں. ایگزیکٹلی. کوئٹہ سے اسلام آباد جانا زیادہ مہنگا ہے, زیادہ مہنگا ہے کراچی سے نیو یارک جانا. تو جس کا مطلب ہے ایفیکٹیولی, اچھا انٹرنیٹ نہیں ہے ماشاءاللہ. جس دن حکومت کا دل کرتا ہے, کوئٹہ میں اب اتنا نارملائز ہو گیا کہ اب کوئی بولتا بھی نہیں کہ 1 ہفتہ 10 دن انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. اور سردی شروع ہو گئی ہے تو 8-9 بجے 10 بجے کے بعد گیس بھی چلی جاتی ہے. سو کاروبار کی صورتحال یہ کہ یہ بارڈر کی بندش کی وجہ سے کوئٹہ کا, چونکہ وہاں پہ انڈسٹری وغیرہ تو ہے نہیں, تو بازار جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہول سیل ریٹیل پہ چلتے ہیں.
تو ہر حوالے سے کوئٹہ کی صورتحال اس وقت ایسی مایوس کن ہے، اور افیکٹولی میں سمجھتا ہوں ایک اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے کہ نہ آپ باہر ٹریول کر سکتے ہیں نہ اندر ٹریول کر سکتے ہیں، اور یو آر کائنڈ آف ٹریپڈ، اور بالکل ایک وار سٹی نہیں ہوتی ہے، آپ کو بالکل لگتا ہے کہ یہ کوئی وار سٹی ہے، چیک پوسٹس ہیں، اور لوگوں پہ، عام لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں، میں نے اتنی مایوسی اور پریشانی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تو پھر کیپٹل کا اگر یہ حال ہے تو باقی بلوچستان کا کیا حال ہے؟ باقی بلوچستان میں تو پھر اس سے حالات برے ہی ہیں، روزگار کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہمارا ہنٹر لینڈ ہے، بلوچ بیلٹ، ادھر کافی پریشان کن صورتحال ہے۔ روزگار کے حوالے سے چونکہ وہاں پہ لوگوں کی لائیولیہوڈس وہ بارڈر ٹریڈ پہ بہت ڈپینڈنٹ تھی، تو وہ بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ بہت ایران سائڈ اور افغان سائڈ پہ تو مکمل طور پر بند ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ظاہری بات ہے کوئٹہ، تربت، باقی شہروں میں جدھر زیادہ ڈپینڈنس ہے ادھر اس کا وہ نقصان یا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بارڈر جو سارٹ آف ہسٹوریکلی پورس رہا ہے یا ٹریڈ ہوئی ہے، جس چیز کو ہم اسمگلنگ کہتے ہیں، وہ تو اب تک ہو رہی ہے، تو کیا کچھ اہلکار ہیں جن کے پاس رائٹ ہے کہ کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، اور عام آدمی نہیں اس ٹریڈ یا اسمگلنگ کا حصہ بن سکتا؟ جی دیکھیں، جب بھی یہ اسمگلنگ پہ کربس اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں یوزولی ہوتا یہ کہ یہ جو چھوٹے کاروباری اس میں جو اپنا جن کی روزگار لگی ہوتی انہی پہ ہی بیسیکلی پابندی لگ جاتی ہے۔ جو بڑے اسمگلر ہے اور جو اسمگلنگ کرتے ہی ریاست کے ریاستی اداروں کی کلوژن سے ہیں، ان کا کام، ان کی مونوپلی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اکثر میں جب کبھی انسٹیٹیوشنل فورمز پہ بھی یہ بیٹھتا تھا تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ بارڈر مینجمنٹ کا ایشو ہے، آپ اپنے جو ادارے بارڈر کو مینج کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کریں، بجائے کہ آپ وہ ٹریڈ ہی بند کر دیں، کیونکہ ٹریڈ بند کرنے سے کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے ٹرانزٹ پہ اسمگلنگ کی وجہ سے یا تو پابندی لگا دی یا لمیٹیشنز لگا دی۔ اب ٹرانزٹ ٹریڈ ٹرک انڈسٹری، ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے لیے روزگار کا بڑا ذریعہ تھا، راستے میں پھر جو ایسوسیٹڈ الائڈ انڈسٹریز ہے، کوئی ورک شاپ، کوئی ریسٹورنٹ، ان کے لیے روزگار کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ اپنا بارڈر کنٹرول کرنے کی بجائے آپ نے اس کو ہی جب بند کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوا ہے، وہ جو روزگار ادھر لوگوں کو مل رہا تھا وہ شفٹ ہو گیا ایران، وہی ٹریڈ وہاں شفٹ ہوتی ہے۔ آپ کا بارڈر کا چونکہ کنٹرول ویک ہے، وہی مال جو ہے وہ اب وہاں سے افغانستان یا ایران آتا ہے، وہاں سے دوبارہ اسمگل ہو کے آ جاتا ہے۔ اس کی ایک ابھی بڑی دلچسپ مثال ہے جس سے میں نے خود یہ سیکھا ہے کہ جب ریاست چاہے تو پھر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابھی بیچ میں کچھ عرصہ انہوں نے مجھے وہاں پہ جب تاجروں سے بات ہوتی اتنی سختی کی کہ آلموسٹ اس کو زیرو پہ پہنچایا، یہ پاکستان افغانستان کی بارڈر جنگ کے بعد، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ سرکاری اداروں کا پرابلم ہے کہ جب آپ نے چاہا تو لے آئے نا آلموسٹ زیرو پہ، جس کا مطلب ہے اٹ آلویز واز اینڈ ہیز ریمینڈ گورنمنٹ پرابلم کہ آپ کی لیکیجز ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک سائڈ ہے۔ دوسرا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ جو اسمگلنگ والی بائنری ہے کہ لیگل اور انلیگل، اس کو ایسے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ متبادل روزگار دے نہیں سکتے۔ آپ نے کیا روزگار دیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو، اس کی میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً دنیا میں کہیں پہ روزگار کا، یا آپ کہتے ہیں نا فارملائز کریں، تو فارملائزیشن کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، تو ایک پیمانہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک پیمانہ یہ ہے کہ ایکسیس ٹو فائنانس کتنا ہے ایس ایم ایز کو، انڈسٹری کو۔ تو یہ میں ایک شاکنگ اسٹیٹسٹک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو۔ تو ایکسیس ٹو فائنانس میں یہ ایک بڑا اہم انڈیکیٹر ہے کہ جو بینکوں میں پیسے لوگوں نے ڈپازٹ کرے ہیں اس کے اگینسٹ وہاں پہ ایس ایم ایز کو کریڈٹ کتنا ملتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ابھی پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹ بینک کو ٹارگٹ دیا کہ آپ اے ڈی آر کو 50% پہ پہنچائیں، کہ یعنی جو ڈپازٹس ہیں اس کے کوئی 50% لوگوں کو کریڈٹ دیں۔ اور یہ 1990s میں جب پاکستان میں یہ بینکس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، اس میں ایک ریشنل یہ تھا کہ یہ کریڈٹ دیں گے، آسانی سے روزگار بڑھے گا۔
सो कैन यू बिलीव बलूचिस्तान में जो ADR रेशो है वो 3 से 4% है, यानी बलूचिस्तान के लोग वहाँ पे बैंकों में जो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ 3 से 4% क्रेडिट मिलता है। यही रेशो कराची या पंजाब जैसे जगहों में 40% के आसपास है। अब ये तो एक सिंपल सा इंडिकेटर है, इसका तो सरकार कुछ बिगाड़ नहीं सकी, ना आप लोन दे सकते हैं ना क्रेडिट दे सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं वैल्यू चेन पे। कोई वैल्यू चेन पे कोई डेवलपमेंट उसकी होगी तो लोगों को लीगल रोज़गार का इंसेंटिव मिलेगा। मैं एक और मिसाल देता हूँ। सो इफ़ बलूचिस्तान वाज अ कंट्री, इट वुड बी द 17th और 18th लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कि पाकिस्तान का 90 से 95% सेब बलूचिस्तान से आता है। अब यू वुड एक्सपेक्ट कि ये एक इतना बड़ा सोर्स है वहाँ की मईशत का, तो जो सेब का वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन डेवलप होगा तो वहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसका पल्प बने, उसके जूस बने, बाकी प्रोडक्ट्स बने। वो तो बहुत दूर की बात है। जो ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे वाला वैल्यू चेन का अगला स्टेप है वो है फ्रेश फ्रूट को एक्सपोर्ट करना, जिसमें कोई वैल्यू चेन नहीं है। बेसिकली उसकी पैकिंग और जो हाइजीन और उसके रिक्वायरमेंट्स है आपने पूरे करने होते हैं, एक्सपोर्ट करना होता है। पूरे बलूचिस्तान में कोई मुश्किल से 1-2 एक्सपोर्टर भी नहीं है सेब के। वैल्यू चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि खजूर, सेब जो वहाँ की इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स है उनका वैल्यू चेन आप डेवलप नहीं कर सकते, एक्सपोर्टर भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक्सेस टू फाइनेंस आप दे नहीं सकते। तीसरी जो अहम बात है, जो एक मयार है कि ये कहते हैं कि स्मगलिंग या टैक्स नहीं देते लोग। हमने चूँकि गवर्नमेंट्स को ये एडवाइस देते थे तो बिजनेसमैन और उनसे बड़ी कंसल्टेशंस करते थे। एक गाड़ी जब चमन या तफ्तान से निकलती है, वो अगर तमाम टैक्सेस दे दे, रियासत पाकिस्तान उसको ये गारंटी नहीं दे सकता कि चमन से कराची तक, चमन से मुल्तान तक, तफ्तान से मुल्तान या कराची तक उसको रास्ते में कोई तंग नहीं करेगा, भत्ता नहीं मांगेगा, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान नहीं दे सकता, बल्कि जिसने जितना ज़्यादा टैक्स दिया होता है उसको ज़्यादा तंग किया जाता है। अब उसके मुकाबले में वहाँ पे 2-3 लोकल बड़े स्मगलर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मकसद उनको हाईलाइट करना नहीं है। वो देते हैं आपको एक पर्ची जिसको वो बिल्टी कहते हैं। अब अगर उस बंदे की बिल्टी आपके पास है चमन से या तफ्तान से निकलते हुए, आपको कराची तक कोई रोक नहीं सकता। उसने लाइन सेट किया हुआ है। अब जो सर्टेनिटी, जो तहफ़्फ़ुज़ रियासत को देना चाहिए वो एक प्राइवेट बंदा दे रहा है और उस प्राइवेट बंदे को लोग टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स रियासत को पे करना चाहिए था वो लोग उसको दे रहे हैं, क्योंकि वो गारंटी कर रहा है कि आपको फिर कराची तक कोई रोकेगा नहीं। और ऐसा ही होता है, उसने आगे सारा लाइन सेट किया हुआ है। तो ये 2-3 मैंने आपको सिर्फ वो इंडिकेटर्स दिए। अगर आप ये इंश्योर करा सकते हैं फिर तो आप एंटी स्मगलिंग के नाम पे इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगा दें। अगर आप नहीं कर सकते, ना मुतबादिल रोज़गार दे सकते हैं, ना रोज़गार के लिए एक्सेस टू फाइनेंस दे सकते हैं, ना ही जो लोग अपनी आप के तहत बिज़नेस करते हैं वो माल कराची तक पहुंचने, पाकिस्तान के बाकी मार्केट्स तक पहुंचने का कोई सेफ़ ऑप्शन दे सकते हैं, तो फिर ये जो अभी आप सब कुछ बंद कर देते हैं, ये बुनियादी तौर पर लोगों का मुकम्मल तौर पर रोज़गार बंद करने के मुतरादिफ है। मैंने तो सुना है लोग बहुत सारी खजूर ज़ाया कर देते हैं, बिकॉज वो है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको किस तरह से पैकेज करके भेजें, लेके जाएं, क्या करें। और दुनिया की टॉप क्वालिटी टाइप खजूर सर बनती है। खजूर, सेब, मैं जिस एरिया से हूँ वहाँ पे हमारे सेब के बाग हैं। जो वैल्यू चेन में नेक्स्ट स्टेप पे जो एक्टिविटीज़ है जिनमें जो सेब यूज़ होता है, मसलन पल्प में, जूस में, ये कोई टॉप क्वालिटी का सेब नहीं यूज़ होता। जो छोटे सेब रह जाते हैं वो उसमें यूज़ होता है। पता है हम उसका क्या करते हैं? हम जानवरों को खिलाते हैं। ये वो सेब है जो पल्प में यूज़ होना चाहिए, जो जूस की फैक्ट्री में यूज़ होना चाहिए, हम जानवरों को इसलिए खिलाते हैं कि वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्री है नहीं, उसको कराची या लाहौर तक पहुँचाने में उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, वो किराया जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है। यही हाल खजूर का है, यही हाल टमाटर का है, जो वहाँ के हमारे अपने बलूचिस्तान के प्रोडक्ट्स है। क्योंकि वहाँ पे आपने वैल्यू चेन डेवलप नहीं की है तो वो या जानवरों को खिलाते हैं या बस कचरे के तौर पे वो पड़ा रहता है। ईरान से तो हमारे कोई बुरे ताल्लुकात इतने नहीं हैं। अगर हम ये
وہیں سے کچھ ویلیو ایڈ کر کے ایران بھی بھیج دیں, اسی سے پیسہ آ جائے گا. سر یہ ایران بیکاز یو سیڈ یور گاؤں از ویری کلوز ٹو دا ایران بارڈر, ٹو افغانستان بارڈر. وہاں پہ صورتحال یہ ہے سر کہ ایران انڈسٹریلی پاکستان سے اتنا ایڈوانسڈ ہے, بالکل ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں. یہ جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں, ایران کے جو علاقے ہمارے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں. وہ ایران کی چیزیں الٹا ساری یہاں پہ آتی ہے. اچھا ایران سے یہی پلپ آتا ہے, ایران سے یہی چیزیں ویلیو ایڈڈ ہو کے یہ ساری ادھر پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ یہ ساری انڈسٹری ڈیولپڈ ہے, وہاں پہ بڑی اچھی کیپیسٹی ہے. ہم تو را پروڈکٹ وہ ہم صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ویلیو ایڈڈ تو کوئی چیز ہے نہیں, اور اس میں ہم ایران کا مقابلہ کر نہیں سکتے. بلکہ ایران کے ساتھ جب فری ٹریڈ ہوتی ہے, چونکہ سیزن ایک ہے, مثلاً ٹماٹر, سیب, وہ جب وہاں سے آتا ہے وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے ہمارے لوکل کاشتکاروں کا, کیونکہ وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, اس کی سیفٹی, ہائیجین, یہ ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی ہے, تو وہ ہمارے والوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو ہم نے تو ماشاءاللہ ایران سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں, ہمارا پروڈکٹ تو بک ہی نہیں سکتا را پروڈکٹس کے علاوہ. اسمگلنگ کی جو بات کر رہے ہیں, جو لوگ بھی بلوچستان میں ٹریول کرتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آئل کینز سب کو نظر آ رہے ہیں, سامنے ہو رہا ہے, جتنے سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں ان سے بھی وہ جا رہے ہیں. تو یعنی سب کو پتہ ہے کہ یہ جو انلیگل ایران سے تیل آتا ہے اس کے کھانچے بھی لگے ہوئے ہیں, اس کے پیسے بھی ملتے ہیں, اور یہ پورے بلوچستان میں مل رہا ہے. تو اگر اسمگلنگ روکنی ہے تو یہ تو ایک پوری آرگنائزڈ مافیا ہے جس کو سب کو پتہ ہے کس کس کو پیسے جا رہے ہیں. جی یہ دیکھیں, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لارج اسکیل پہ کوئی کام ہو اور وہ ریاست کی منشا اور مرضی کے بغیر ہو, بلکہ انفارمل اکانومی بلوچستان میں اس کی جو ڈیپ انٹرنچمنٹ ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک میجر بینیفیشری ریاست خود ہے, اور وہی ضامن ہے اس بات کا کہ یہ جاری رہے گا. ابھی افغان جنگ یا اس میں ریاست نے پہلی دفعہ سیریس کمٹمنٹ دکھائی, ایک سیکیورٹی سینٹرک لینس حاوی پڑ گیا کمرشل لینس پہ, تو ختم بھی کر دی. تو بالکل اگر ریاستی ادارے اس میں بینیفیشری نہ ہو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں یہ ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فارمل انفارمل اکانومی کی لینس ہے یہ اٹ سیلف بڑی بائسڈ ہے. یہ ان لوگوں کا لینس ہے جن کے اپنے ہاتھوں فارمل نظام کا ایکو سسٹم ہے. اب جدھر فارمل اکانومی کا ایکو سسٹم نہیں ہے وہاں پہ یہ اپنے سو کالڈ لیگل انلیگل اور فارمل انفارمل کی بائنری ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گول کیا ہے؟ لوگوں کو روزگار دینا. یا تو آپ دے دیں, نہیں دے سکتے تو جدھر سے مل رہا ہے وہ روزگار ان کو چلنے دیں, کیونکہ آپ تو لوگوں کو بھوکا مار دیں گے اس طرح. اس پہ آنے سے پہلے افغانستان کا کیونکہ ذکر ہو گیا ہے, آپ ایک اور کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, مجھ پر چیٹ کر رہے تھے کسی اور کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے, اس پہ آپ نے یہ ڈسکس کیا کہ جو افغانستان میں پاکستان پرووائڈ کر رہا تھا اب کیونکہ آپ نے بند کر دیا تو وہ ازبیکستان پرووائڈ کر رہا ہے, سینٹرل ایشین ملکوں سے آ رہا ہے. تو ہمارا جو اکنامکلی فائدہ ہو, ہمیں ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں ہم نے یہ لیا, لیکن اس کا ہمیں اکنامک نقصان ہوگا کیونکہ جو ہمارا اکنامک انفلوئنس تھا, یا چلے انفلوئنس نہیں بھی تھا, تو جو ہم پیسے کما رہے تھے وہ اب سینٹرل ایشین کنٹریز کما لیں گے, گیونگ افغانستان دا سیم تھنگ وی ور گیونگ. جی بالکل. دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ایک سیکیورٹی سینٹرک لینس سے افغان پالیسی کو ڈیفائن کیا ہے, جبکہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی ایشو سے ہٹ کے ہمارے اتنے گہرے تعلقات ہیں, تاریخی, کلچرل, فرام اے ٹریڈ پرسپیکٹو. افغانستان ان چند ممالک میں سے ہے جن کے ساتھ ہمارا فیوریبل ٹریڈ تعلق ہے, ٹریڈ سرپلس ہے. یعنی ہم جو ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ زیادہ ہیں. ہوا کیا ہے, میرے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں جو پاک افغان ٹریڈ کا گراف ہے وہ بالکل یوں ہوتے ہوتے جیسے ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی سے کسی کو گرا دیں. اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم سمجھ رہے ہم افغانوں کو پنش کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بیسیکلی وہ اپرچونیٹیز ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں, پہلے تھا ٹرانزٹ ٹریڈ کا بلک پاکستان سے جاتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, بارڈر پہ چھوٹا سا ایشو ہو, ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں, بارڈر بند کر دیں, ٹریڈ. اچھا اب افغانستان ایران کے بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہلکی سے اس پہ ٹریڈ بند ہو گیا, وہ ایشو ٹریڈ چلتا رہتا ہے.
انڈیا چائنا کا بھی یہی ہے. انڈیا چائنا کا بھی یہ کہ ٹریڈ چلتا رہتا ہے. آپ اپنے سیکیورٹی معاملات اپنے انسٹیٹیوشنل فورمز کے تھرو, بلوچستان میں کیا ہوتا ہے, ہلکی سی اس پہ پہلا کام کیا ہوتا ہے, بارڈر, یا بھی میں اس کرمش کی میں پچھلے 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, جو پیچھے ساری سپلائی چین ہے, کیونکہ ٹرانزٹ میں پیچھے کنٹینرز جن کے ہیں, شپنگ والے جو ہیں, یہ سارے لوگ انوالوڈ ہیں, وہ سب اچھا 5 دن ایک ہفتہ وہ لائنیں کھڑی رہتی ہیں, وہ پیچھے ان کا سارا بزنس متاثر ہوتا ہے. اس سے کیا ہوا, یہ ریئلائز نہیں کریں کہ جو افغانستان کا لینڈ لاکڈ ہونا تھا وہ ہماری لیوریج تھی اور ان کی ڈپینڈنسی تھی ہم پہ. ہم نے اس کو اوور یوز کر کے ان کی وہ ڈپینڈنسی ہم نے آہستہ آہستہ ختم کر دی ہے. سو ٹرانزٹ ٹریڈ کا بلک شفٹ ہو گیا ہے ٹو ایران. اچھا, پھر اس کے بعد ایکسپورٹ. ابھی لے لیں مثلاً یہ جو ابھی ہم نے پابندی لگائی ہے, تو نقصان دونوں سائڈ کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس ہمیں تو اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ زیرو سم گیم تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کرا رہے ہیں. آپ کا افغانستان کا تھا انگور اور انار کا سیزن, وہ بند ہو گیا, ان کے کاشتکاروں کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اب ہمارا سن لیں, اب ہمارا سیزن شروع ہو گیا اس وقت. آلو جو ہے پنجاب کا, وہ افغانستان جانا ہے. پھر اس کے بعد کنو, آلو, یہ سارے ہمارے جاتے ہیں افغانستان. اب آپ دیکھیں آج پنجاب میں ادھر مارکیٹ میں جا کے پوچھے, وہ جو بیچارہ کاشتکار ہے اس کا بیڑا آپ نے غرق کر دیا. وہ آلو جو ہے پتہ نہیں مفت داموں جو ہے ان کو بیچنا پڑ رہا ہے. تو اسی طرح آپ کی دوائیں, پوری آپ کی کے پی اور اپر پنجاب کی انڈسٹری جو تھی وہ افغانستان پہ چلتی ہے. سو جب آپ سیکیورٹی سینٹرک لینس کے تحت ایسے کام کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اوور دی ایئرز وہ ساری اپرچونٹی ری لوکیٹ ہو گئی ہے. وہ اسپیس لے لی ہے چائنا نے, ایران نے اور سینٹرل ایشین ممالک نے. اور اگر ہم اسی طرح کرتے رہیں, وہ جو افغانستان کی ہم پہ ڈپینڈنس تھی اور جو ہمارا لیوریج تھا اس وجہ سے کہ وہ لینڈ لاکڈ ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے اتنا ڈائیورسیفائی کر لیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ ایران کی ایگزامپل ہے, ان کی بھی لڑائیاں چلتی رہتی, ایشوز چلتے ہیں, لیکن ایسا نہیں. اور ہمارا ہر چھوٹے سے ایشو پہ بارڈر پہلے بند ہو جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھائی آپ تو سمجھ رہے ہیں ان کو آپ پنش کر رہے ہیں, لیکن آپ پیچھے اپنے انڈسٹری, اپنے روزگار کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور وہ آپ نے تقریباً بہت بڑی تعداد میں ری لوکیٹ کر دی ہے وہ بزنس اپرچونٹی. جو آپ نے بات کی فارمل انفارمل اکانومی کی, ابھی ہم نے این ایف سی اور 28ویں آئینی ترمیم پہ بھی ڈسکس کرنا ہے. تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھائی بلوچستان پہ تو احسان کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب دیتا ہے یا تو کراچی پالتا ہے پورے پاکستان کو, یا آپ نے بھی کہا ہوا ہے, میں بھی سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے ایز اے ڈائریکٹ, یا جو جتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا ہے, اٹس اے ڈائریکٹ رزلٹ آف آپ نے کتنا انویسٹ کیا ہے. آپ انویسٹ کریں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. جب آپ انویسٹ ہی لاہور سے سیالکوٹ فیصلہ آباد کراچی میں کریں گے اور پھر وہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اور پھر آپ بولیں گے دیکھیں ہم پورا پاکستان چلا رہے ہیں, تو آپ نے ہی فیصلہ کیا ہے پاکستان کا پیسہ یہاں پر ڈالنا ہے. تو یہ جو این ایف سی ایوارڈ پہ ڈسکشن ہو رہا ہے بفور کمنگ ٹو دا صوبہ اینڈ فیڈرل مسئلے مسائل, اسپیسیفکلی وین اٹ کمز ٹو بلوچستان, کتنا انفیئر ہے یہ کہنا کہ بھائی بلوچستان تو کا اتنا حقدار ہی نہیں ہے جتنا ہم ان کو دے دیتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف انفیئر ہے بلکہ یہ فسکل فیڈرلزم کی پور انڈرسٹینڈنگ پہ بیسڈ بات ہے. جو فسکل فیڈرلزم میں ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ آپ سینٹرلائزڈ پول آف ریسورس بناتے ہیں, جس کو ہم پاکستان میں ڈویزیبل پول کہتے ہیں, کہ جو ٹیکسز آتی ہے جو ڈویزیبل پول کا پارٹ ہے وہ ادھر جمع ہوتی ہے, وہاں سے پھر آپ فیڈریٹنگ یونٹس میں تقسیم کرتے ہیں. اس کا بنیادی آبجیکٹیو ہے فسکل ایکولائزیشن. اچھا, فسکل ایکولائزیشن کیا ہے کہ کوئی غریب زیادہ ہوگا, کسی کا رقبہ زیادہ ہوگا جس کا مطلب ہے, یا جغرافی ٹرین ہارش ہوگا جس کا مطلب یونٹ کاسٹ آف ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی, کسی کی آبادی زیادہ ہوگی, کسی کے اور مسائل ہوں گے. فسکل ایکولائزیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ان سب کی یونیک اسٹرینتھس اور چیلنجز کو مد نظر رہ کے وسائل کی تقسیم ایسے کرنی ہے کہ سارے یونٹس برابر ایک ساتھ آ جائے اکنامیکلی. دیٹ از پریسائزلی دا پوائنٹ آف فسکل ایکولائزیشن, جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ فسکل ایکولائزیشن ہے. اب وہ برابری کے لیے وہ کس طرح ایک دوسرے کے برابر آئیں گے, اس کے لیے جو بھی فارمولہ چاہیے. اگر کوئی غریب ہے, آپ نے غربت کی بنیاد پہ ویٹیج دینی ہے, کسی کی یونٹ کاسٹ آف ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, کہیں پہ کانفلکٹ زیادہ ہے, تو پہلے تو یہ آبجیکٹیو سمجھنی چاہیے, کیونکہ دی انڈر لائنگ کانسیپٹ از
کہ آپ اگر کہیں سے ریسورس جنریٹ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کی شخصی محنت یا اس کا نتیجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے یا تو ہسٹوریکل ہیومن انٹرونشنز, پالیسی انٹرونشنز کا وہ پروڈکٹ ہے کہ اور وہ پاکستان کو پریڈیٹ کرتا ہے. مثلا کلونیل پیریڈ میں برٹش سامراج کو یہ لگا کہ موجودہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ ایگریکلچر ہارٹ لینڈ تھی جدھر سے وہ ایگریکلچرل سرپلس ایکسٹریکٹ کر سکتا تھا. یہاں پہ انہوں نے کینال کالونیز میں انویسٹ کیا جس کی وجہ سے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھی. اچھا, چونکہ کینال کالونیز تھی اور یہاں سے سرپلس ایکسٹریکٹ کرنا تھا, وفاداری بھی انشور کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑے بہت کلرک لیول تک تعلیمی نظام دیا کہ ہم ان کو لوور ایڈمنسٹریٹو یا بیوروکریٹک پوزیشنز پہ لا سکے. اب ویسٹ آف انڈس یہ کام صرف ہوا ہے پشاور ویلی میں. جو پورا بلوچستان اور موجودہ کے پی ہے, اس میں پشاور ویلی ایسی جگہ تھی جدھر پلین ایریا اور ریور سسٹم. اچھا, ویسے یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, پنجاب ایڈمنسٹریشن کے تحت تھا. اور ایون سندھ کے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی 1927 میں آئی تھنک سکر براج بنا ہے, وہ جی, بھی بعد میں آئے ہیں, وہ بھی صرف نارتھ سندھ میں آئے ہیں. اور وہاں پر بھی سکر براج کے بعد جو وہ کلٹیویٹیبل لینڈ بنا وہ کس کو الاٹ ہوا وہ آپ دیکھ لیں, وہ پنجاب ہی لوگوں کو ہی الاٹ ہوا تھا. اور وہی ابھی بھی جا کر آپ واسٹ لینڈ ہولڈنگ جو ہیں لوگوں کی وہاں سکر براج کی وجہ سے وہ لوئل ٹو دا برٹش جو پنجابی لینڈ لارڈس تھے وہ آج بھی وہی اون کرتے ہیں. وہ اوور دا ایئرز اتنے اسیمولیٹ ہو گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو سندھی بولتے ہیں. بٹ اگر آپ ایکچوئل ہسٹری دیکھیں کہ سکر براج کے بعد کس کو ملا, تو وہی لوئل جو پنجاب میں لوگ تھے ان کو دیا گیا تھا لینڈ. بالکل. اور آپ کو پشاور ویلی میں یہی ڈائنامک, یہ ایک بڑی عام تاثر یہ ہے نا کہ پشتونوں کو یا کے پی کی جغرافی کو چونکہ پہاڑوں اور اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ سندھ اور پنجاب کی طرح پشاور ویلی ایک ریور سویلائزیشن ہے جو پانی کے آس پاس یہ ساری پشاور ویلی کی وہ بنی ہے ہسٹوریکلی بھی. تو ویسٹ آف انڈس یہ واحد جگہ تھی جدھر انگریز کو لگا کہ ادھر سے بھی ایگریکلچر سرپلس, اس لیے وہاں پہ بھی کینال کالونیز بنی, لارج لینڈ ہولڈنگز آئی. باقی بلوچستان فاٹا کو انہوں نے صرف اسٹریٹجک کنسیڈریشن, اور ماشاء اللہ سے پوسٹ کلونیل اسٹیٹ نے اس کو اس کے ساتھ جاری رکھا. اور اس کا مطلب کیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انگریز اور پاکستان دونوں نے بلوچستان کو, فاٹا کو, صدرن کے پی کو, اس کو اسٹریٹجک نیڈ سے دیکھا اور اس میں کبھی بھی اکنامک اپلفٹ یا انڈسٹری کی پروموشن کے لیے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. باقی ایریاز میں جہاں پہ اس کو لگا وہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہے, جس کی وجہ سے آج وہاں پہ اکنامک بیس نہیں ہے بلوچستان میں یا فاٹا میں. تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, اس کے مقابلے میں جو وہاں کی ایسٹس ہے وہ نیچرل ریسورس ہے, اس کا ماشاءاللہ سے آپ کہہ چکے ہیں, ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ نے اس کا اتنا استحصال کیا ہے کہ 1952 سے لے کے آج تک پاکستان میں گیس کو, قدرتی گیس کو سوئی گیس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سوئی کے ٹاؤن کی وجہ سے. آپ کے ساتھ شاید لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, اس کی بھی میں آپ کو بلکہ اسی سوال کا فائدہ اٹھا کے اپڈیٹ دیتا ہوں کہ یہ تو آپ نے بھی بتایا ہے, ہم نے بھی, اور کیسر بنگالی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے پانی کے باؤ سوئی کے گیس کو بیچا, $7 ٹریلین کی سبسڈیز دی ہے اس وقت کے ٹرمز میں. آج اگر اس کو آپ انفلیشن ایڈجسٹ کریں کہ وہ کتنے, وہ ہاں آپ وہ نکالیں, پھر بھی اگر 2014 میں 15 میں یہ کیا ہے $100 کا تھا, آج 285 کا ہے. تو اب انہوں نے زیادتی کیا کی ہے. 73 کی آئین میں بلوچستان سے ایک بندہ تھا کمیٹی میں, غوث بخش بزنجو, اس نے امنگ ادرز اس شرط پہ 73 کی آئین پہ دستخط کیے کہ گیس پہ, جو ہمارے گیس پہ حق ہمارا ہے. تو ان کے کہنے پہ ایک آرٹیکل ڈلوایا گیا جس کو کہتے ہیں آرٹیکل 158. آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ گیس جس علاقے میں ڈسکور ہو اس پہ پریفرنشل ترجیحی حق استعمال وہاں کے لوگوں کا ہے. اب آپ دیکھیں گیس تو سوئی کا ختم ہو رہا ہے, بلوچستان میں 34 میں سے آج بھی 6 یا 7 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں گیس نہیں ہے. تو آپ نے آرٹیکل 158 کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو بہت obvious ہے. اب آتے ہیں ڈیرا بختی میں گیس سلنڈرز استعمال ہو رہے ہیں,
جبکہ کراچی لاہور میں پائپ لائن میرے خیال سے گیس ڈسکور ہونے کے 1-2 سال بعد تک لوگوں کے گھر کے چولہے میں آ رہا تھا گیس. آج 70 سال بعد ڈیرہ بگٹی میں سلنڈر یوز ہو رہا ہے, اور پھر ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی کراچی میں کتنے مسئلے ہیں, 8 بجے کے بعد گیس نہیں آ رہی. تو کبھی کبھی کراچی والے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, مجھے اینٹی کراچی لیبل کرتے ہیں. لیکن آپ زیادتیاں ذرا کمپیئر تو کریں کہ جو 7 ٹریلین کی سبسڈی جس نے دی ہے, ان کے پاس لکڑیوں سے وہ لوگ آگ جلا کے کھانا پکا رہے ہیں. تو جب کوئی شکایت کرے کہ یار دیکھیں میری 8 بجے کے بعد گیس نہیں آتی, تو میں کیسے آپ کی کمپلین کو سیریسلی لوں؟ دیکھیں تو کہ کتنی زیادتی وہاں ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ چلیں جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے. تو 18ویں ترمیم میں 2 باتیں ہم جیسے فیڈرلزم کے چیمپئنز نے زیادہ سیلیبریٹ کی فیڈرلزم کے حوالے سے. ایک اس میں آرٹیکل 172(3) تھا, اور ایک کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ, اور کنکرنٹ لسٹ کے ساتھ 7ویں NFC ایوارڈ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. یہ 3 باتیں فیڈرلزم کے حوالے سے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. اب آرٹیکل 172(3) نے کیا کیا, سندھ بلوچستان KP کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ نیچرل ریسورسز پہ صوبوں کا بھی حق ملکیت مان لیا جائے. تو 172(3) امینڈ کر کے یہ کہا گیا کہ جو گیس اور آئل کے ریسورسز ہے قدرتی, اس پہ صوبہ اور وفاق برابر کا مالک ہوگا, جوائنٹ اینڈ ایکول اونرشپ. تو اس پہ یہ بہت بڑی بات تھی. اب اس کی ذرا یعنی اس سے زیادہ دردناک کہانی میں نے نہیں سنی. تو جب 18ویں ترمیم پاس ہوا, اس کے بعد صوبے گئے وفاق کے پاس کہ بھائی آ جائیں, یہ ہمارے صوبوں میں جتنے گیس کے وسائل ہیں اور جو کمپنیز آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز چلا رہی ہے, سب آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں, نئی اسپیشل پرپز وہیکل بناتے ہیں, مینجمنٹ میں بھی آدھا ہمارا, بورڈ بھی آدھا ہمارا, ریونیوز پروفٹ سب کچھ آدھا آدھا. وفاق نے ریزسٹ کیا کہ نہیں, ادھر ایک ورڈ لکھا ہے, ایک کلاز ہے, سبجیکٹ ٹو ایگزسٹنگ ایگریمنٹس اینڈ کمٹمنٹس. چلے ٹھیک ہے, خدا کا کرنا ہوا جو سوئی کا لیز ہے وہ 2015 میں ایکسپائر ہوا. تو بلوچستان گورنمنٹ نے کہا کہ اب تو وہ بات بھی بہانہ بھی آپ کا ختم ہو گیا. انہوں نے اس کو یونیلیٹرلی ایکسٹینڈ کیا. بلوچستان گورنمنٹ نے جا کے پروٹیسٹ کیا. خیر مذاکرات شروع ہوئے. مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ 1 سال کے لیے ہم ایک ٹیمپرری میمورینڈم آف ایگریمنٹ کرتے ہیں, MOA. 1 سال کے دوران ہم جو لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے, یہ جو 50-50 اس کو کیسے آپریشنلائز کیا جائے, اس پہ بات کرتے ہیں. وہ 1 سال پورا ہوا. بلوچستان نے اپنا ڈرافٹ ایگریمنٹ بھیج دیا کہ بھائی 50-50 اس طرح سے آپریشنلائز ہوگا. انہوں نے وفاق نے ریجیکٹ کیا. 2017 آنورڈز 2024 تک یہ ایک یعنی آئین میں ایک آرٹیکل ہے, یہ کوئی سیکنڈری رول یا لیجسلیشن بھی نہیں ہے, اس کی اسپرٹ کے خلاف غیر آئینی طور پر اس کو SROs کے تھرو ایکسٹینشن دیتے رہے. ہر سال کے بعد ایکسٹینشن دیتے تھے. نواب ثناء اللہ زہری سے قدوس بزنجو, جام صاحب, پھر قدوس بزنجو جیسی حکومتوں نے وفاق کے تمام تر عام ٹوسٹنگ پریشر کے باوجود اس کو ریزسٹ کیا کہ بھائی یہ بہت بڑی زیادتی ہے. 70 سال کھا لیا, ویسے بھی وہ ختم ہونے کے قریب ہے. 15 سال کوئی اس کی لائف رہ گئی ہے, اس میں بھی آپ سے اتنا نہیں ہوتا کہ 50% شیئر ہی کر لو. اچھا ابھی جا کے 2024 میں, اچھا یہ ایشو میں بتاتا ہوں کہ جب میں ہمیشہ کہتا ہوں نا فیڈرل نظام ڈزنٹ ورک فار دا اسمالر پروونسز, اس کی مثال اس سے اچھی مثال نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. ان کو کہا کہ آپ آپس سے ہو, بھائی کلیئر کٹ آئین کا آرٹیکل ہے. جب آپ کسی چھوٹی قوم کو تحفظ دیتے ہیں تو آئین سے بڑا ضامن کیا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں. آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں. اچھا یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ گیا جو کہ چھوٹے صوبوں کے مسائل یا انٹر پروونشل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے 10 سال شہزاد یہ CCI کے ایجنڈا پہ رہا ہے. میں نے تمام منٹس نکالے 2016 سے 2024 تک. وفاق حل نہیں کرنا چاہتی تھی, بس ایک کمیٹی بنا دو, دوسری کمیٹی. پھر یہ گیا سینٹ میں. وفاق نے کہا کہ یہ صوبے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا چلو بڑا آسان کام ہے. جس بندے نے 18ویں ترمیم فریم کی, رضا ربانی صاحب, وہ آج کل چیئرمین سینٹ ہے. تو انہوں نے اس کو ریفر کیا کہ آپ ایز چیئرمین سینٹ اینڈ ایز فریمر آف دی 18th امینڈمنٹ انٹرپریٹ کرے کہ کس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے اور آپ کا انٹینٹ کیا تھا جب آپ نے اس وقت یہ امینڈمنٹ کی. انہوں نے وفاق کو بلایا. یہ آپ کے اور ہمارے دوست مفتاح صاحب, شاہد صاحب وہ بات کرتے ہیں. بیسیکلی میرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ آفر اینی تھنگ ڈفرینٹ. شاید خاقان صاحب اس وقت
वज़ीर आज़म थे, उन्होंने वही वफाक का मौक़िफ़ लिया। चेयरमैन सेनेट ने सूबों और वफाक का मौक़िफ़ सुन के रूलिंग दी कि भाई सूबों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, वफाक गलत बात कर रहा है, ना आइन में ऐसी कोई लैंग्वेज है जो ये इंटरप्रेट करे और ना ही हमारा इंटेंट ये था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, सीसीआई, सेनेट और कितने इंस्टीट्यूशनल चैनल चाहिए, इन सब में इसके बावजूद ये मसला हल नहीं हो सका। माशाल्लाह फिर क्या किया, 2024 में केयर टेकर निगरान गवर्नमेंट में सीसीआई की मीटिंग बुलवा गई। निगरान गवर्नमेंट सीसीआई की मीटिंग कर ही नहीं सकती, तो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला के थ्रू पहले सीसीआई में इशू रिजॉल्व करवाया गया जो 10 साल नहीं हो सका। फिर अभी जाके वहाँ से फिर सरफराज भुगटी साहब की सूरत में पीपीएल के साथ वो मुआहदा उन्हीं टर्म्स पे किया गया जो इफ़ेक्टिवली प्री 18th अमेंडमेंट टर्म्स थी, जिसको बलूचिस्तान के कमज़ोर तरीन वज़ीर आला ने भी पिछले 10 साल में रेजिस्ट किया और ये अभी मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ साइन कर लिया है। सो आप समझे जो स्पिरिट ऑफ द 18th अमेंडमेंट था विद रिगार्ड्स टू नेचुरल रिसोर्स, आपने उसको बाईपास कर दिया और वही पुरानी की पुराने तनख्वाह पे काम। अब आप इससे अंदाज़ा लगाए तो ये ऐसी हरकतें करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग गुस्सा क्यों हैं या नाराज़ क्यों हैं, और अपने अपने दौर में उस ग्रीवेंस में इजाफा करते हैं और फिर नैरेटिव पे फोकस करते हैं कि भाई आप बस मस्बत बयानियाँ चलाएं, बाकी बातें छोड़ दें। वही सर, जब लोग क्या बात करते हैं कि अच्छा जी पंजाब बहुत इकॉनमी जनरेट कर रहा है या कराची बहुत इकॉनमी जनरेट कर रहा है, आप देखें तो आपने पाकिस्तान चलाया किस तरह से इतने साल। जो नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है या जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक लोकेशन की एक्सप्लॉयटेशन है, अगर आपको अमेरिका ने डॉलर्स दिए हैं जंगें लड़ने की अफ़गानिस्तान में, तो वो कराची और पंजाब की वजह से तो नहीं दिए हैं, वो तो आपकी वेस्टर्न साइड की वजह से ही तो दिए हैं। तो अगर पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल रेंट्स इसी से चले हैं ना, हमने तो इतना नहीं प्रोड्यूस किया जिससे हम सैलरीज भी दे सकें, तो वो तो फिर वेस्टर्न साइड ने पाला है पाकिस्तान को जी। और दूसरी कीमत भी डिसप्रोपोर्शनेटली अदा की है। मुझे याद है एक ये जो पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल टेररिज्म की लहर चली है, तो 2-3 डेटाबेसेस है जो डेटा मेंटेन करते हैं। तो मैंने वो डेटा निकाला जो पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 70,000 पाकिस्तानी जो है वो जान खो गए हैं वॉर एंड टेरर में। अब ये 70,000 पाकिस्तानी कौन है? 70,000 में से सिर्फ 50,000 के करीब तो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर बलूचिस्तान से, थर्ड पे कराची और सिंध है, फोर्थ पे पंजाब है। आप कहते हैं कराची और सिंध क्या होता है? सिंध। थैंक यू। अच्छा, और उसके बाद जो है, क्योंकि सिंध में यानी ज़्यादा वायलेंस कराची स्पेसिफिक उसमें कंसंट्रेटेड थी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसके अलावा आप कहते हैं 100 बिलियन का नुकसान हुआ है डॉलर का। आप जाके देखें कि केपी या बलूचिस्तान में स्कूल, अभी परसों ही कोई वज़ीरिस्तान में तालिबान ने स्कूल उड़ा दिया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट क्या होता है, लाखों में लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये जो वॉर एंड टेरर का पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर या विक्टिमहुड का बयानिया बनाता है या जियो पोलिटिकल रेंट सीकिंग करता है, डॉलर आते हैं, उसकी कीमत पश्तूनख्वा के लोगों ने और बलूचिस्तान के लोगों ने ज़्यादा अदा की है। वो कीमत अदा करें और बदकिस्मती से वो आज तक कर रहे हैं। वहाँ पे आपने पूरा सोशल फैब्रिक री इंजीनियर कर दिया है, आपने नस्लें तबाह कर दी है लोगों की। इतनी लार्ज स्केल में जो केपी से माइग्रेशन होती है, अच्छा वो जब फिर माइग्रेट करते हैं जंग से भागते हुए, तब भी आपको मसला होता है कि हमारे पास ना है, तो भाई फिर किधर जाएं? या तो उधर हालात ठीक करें। अच्छा, हालात ठीक करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, अफ़गान पॉलिसी, तालिबान पॉलिसी, उसमें उनकी ज़ीरो इनपुट, वो भी GHQ या इस्लामाबाद में बैठ के चंद लोग बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारी सिक्योरिटी सेंट्रिक इंटरनल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत भी पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने अदा की है, और उसकी सबसे ज़्यादा जो उसके नाम पे फिर डॉलर आते हैं वो भी वहाँ पे नहीं जाते हैं,
وہ بھی جو ہیں وہ اسلام آباد اپنے اس کے ایکسٹریکٹیو کیپیبلٹیز اور کورسیو کیپیبلٹیز میں انویسٹ کرتا ہے. یہ جو پاکستان پراپر میں بیانیہ ہو رہا ہوتا ہے یا پاپولر نیریٹو جو ہو رہے ہوتے ہیں, وہ NSC ایوارڈ ہو, وہ اکنامک گریوینسز ہوں, دیر سینٹرڈ اراؤنڈ دی اربن سینٹرز آف پاکستان. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان علاقوں میں ایک تو چلیں, فیڈریشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ آپ انویسٹ کریں, جہاں مشکلات زیادہ ہیں, غربت زیادہ ہے, وہاں آپ کو زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا, بھلے وہ جنریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایک ملک کا حصہ ہیں, ایکول شہری ہیں. جہاں آلریڈی آرام و آسائش ہے وہاں اور آرام و آسائش دینا ہے تو سینس بنتا نہیں ہے. دوسرا جو رائٹ فل شیئر ہے وہ نیچرل ریسورسز ہو, کانسٹیٹیوشن ہو, مائنز اینڈ منرل پہ بھی آئیں گے, یا خیبر پختونخوا کی ہے کہ الیکٹریسٹی جنریشن سے جو ہمیں پیسے ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے ہوتے. تیسرا آپ نے جو اپنے جیو پولیٹیکل رینٹس لینے کے لیے ان علاقوں کو استعمال کیا ہے, پہلے ضیاء الحق نے لٹرلی جہاد فیکٹریز کھول دیں, پھر مشرف نے جو کیا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان پراپر کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مشرف کے دور میں میڈیا پہ میوزک ویڈیوز چل رہے ہیں تو لوگ اربن سینٹرز میں خوش ہو جائیں گے, یا کراچی میں ایک انڈر پاس بن گیا تو لوگ خوش ہو جائیں گے. ایک بڑی فیمس ویڈیو ہے جس میں فرینچ بیچ پر ایک ریو چل رہی ہے اور لوگ پہ رہے ہیں کہ مشرف از دا بیسٹ, مشرف از امیزنگ. اور میں سوچتا ہوں کہ کتنا ہی دور ہے بلوچستان فرینچ بیچ سے, تو کچھ کلومیٹر دور آپ کے سول وار چل رہی ہے, اوپر آپ کے خیبر پختونخوا جل رہا ہے, اور آپ خوش ہیں کہ اچھا ہم فرینچ بیچ پہ پارٹی تو کر سکتے ہیں, تو مشرف از دا بیسٹ. جی میرے خیال سے یہی وہ ایک ایشو ہے جس میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں ان کو برج کرنا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی جو ہے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ فیڈرل ڈیزائن ایسا ہوا ہے کہ اس میں پاکستان پراپر کے مین اس کے اسٹیک ہولڈرز کے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں, دو چیزیں ہیں جن پہ ان کا کنسنسس ہوتا ہے, وہ بلوچستان پالیسی ہے, وہ افغان پالیسی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پالیسی کی قیمت پاکستان پراپر کو اس طرح سے ادا نہیں کرنی پڑتی. قیمت جن کو ادا کرنی پڑتی ہے ان کا اس نظام میں اتنی سے اور وائس نہیں ہے. جب تک فیڈرل لیول پہ یہ امبیلنس رہے گا, وہ امبیلنس کیا ہے کہ ایک اچھے وفاقی نظام کے دو مسلمہ اصول ہیں. ایک کہ اس میں سم ڈگری آف سیلف رول ہونا چاہیے, لوکل اٹانومی ہونا چاہیے. دوسرا جو بین الصوبائی اور ملک کی سطح کے مسائل ہے اس پہ شیئرڈ رول ہونا چاہیے. شیئرڈ رول کا مقصد بنیادی کیا ہے کہ وہ معاملات تمام فیڈریٹنگ یونٹس مل کے چلائیں. سو ہمارے ہاں سیلف رول تو خاص طور پر 18ویں ترمیم نے کافی حد تک ایٹ لیسٹ ان تھیوری انشور کی ہے. جو پاکستان کے وفاقی نظام کا انفنشڈ ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ہے کہ سینٹر میں شیئرڈ رول کیسے یقینی بنایا جائے. اس وقت سینٹر میں پنجاب کی ہیجمنی ہے, پنجاب ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ. پنجاب بجٹ بل پہ پنجاب کے پاس ویٹو پاور ہے آن ایوری تھنگ, آن بجٹ بل, آن دی ووٹ آف کانفیڈنس آف دا پرائم منسٹر, اینی ادر لیجسلیشن, جس کا انسینٹیو اسٹرکچر وہ بلا الگ کریٹ کرتا ہے. دوسرا جو ایک مسئلہ ہے وفاقی امبیلنس کے علاوہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے چونکہ ساری طاقت ایک باسکٹ میں کنسنٹریٹ کی ہے, اس کا سیاست کے لیے بڑا خطرناک امپلیکیشن ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست سول ملٹری اس کو سائڈ پر رکھے, یہ انہیرنٹلی مور پرون ٹو انسٹیبلٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری طاقت جب آپ ایک جگہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں سب اسی پہ لڑتے ہیں. اب عمران خان کی پروٹیسٹ پالیٹکس بالکل اس سے ایکسپلین ہوتی ہے. 2013 میں عمران یا پی ٹی آئی بیکیم دا سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ پارٹی آل آف اے سڈن فرام نو ویئر. جتنے سمجھدار پولیٹیکل پنڈت سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے, اگر پی ٹی آئی کے پی میں اپنے پرفارمنس پہ فوکس کرے تو وہ جنون اگلی دفعہ ایک مرکز میں حکومت کے وہ ہو سکتے ہیں کینڈیڈیٹس. اب یہ بات کرنا آسان ہے لیکن ٹو بی فیئر ٹو عمران یہ ٹھیک بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ سندھ کو, زرداری صاحب کو یا کے پی کو یہ پتہ ہے کہ وہ جو مرضی کریں گے وہ تب تک اقتدار میں نہیں آ سکتے جب تک پنجاب ان کے پاس نہ ہو. سو ایز اے ریزلٹ آپ انسینٹیو کیا دے رہے ہیں؟ آپ
पंजाब बेस्ड पार्टी को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप सिर्फ पंजाब की फिक्र करें और वो पंजाब आपके पास रहेगा तो पंजाब भी रहेगा, मरकज़ भी रहेगा, इसलिए वो कहीं लड़ाई नहीं डालेंगे। ये जो PMLN ना मैग्नानिमस बनी हुई है, ये मैग्नानिमिटी नहीं है कि सिंध में PPP को सिंध में फ्री हैंड दिया और KP में PTI को दे रहे, नहीं, वो मैग्नानिमस नहीं है। वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो रहा है इससे कि अगर सिर्फ पंजाब आप जीते तो मरकज़ भी आप जीत रहे हैं, पंजाब भी आपके पास है। बाकी मैग्नानिमस नहीं हो सकते क्योंकि मरकज़ में इक़्तिदार में आने के लिए पंजाब चाहिए। इसलिए एज ए रिजल्ट एवरी न्यू कंटेंडर फॉर पावर विल नॉट सिट अनटिल एंड अनलेस पंजाब उनको मिल जाए, जिसकी वजह से जब सब लड़ाई पंजाब पे होगी तो इंस्टेबिलिटी फैलती है। इस स्ट्रक्चर के साथ होता यूँ है, 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो सूबाई इकाइयों के दरमियान नेशनल हार्मनी का मसला हमेशा जो है वो एक चैलेंज रहेगा। दूसरा, मरकज़ में जिसकी हेजमनी है, अफ़गान पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, उसमें वो बायस आपको रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें जो जितना मरकज़ में जिसका वज़न कम है उसके मसाइल उतने नज़रअंदाज हो गए। और लास्टली जो मैं समझता हूँ जो इसका नुकसान है वो इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, आपने सुना होगा ना कि देखें बांग्लादेश में नौजवानों ने इंकलाब लाया, नेपाल में ये हुआ, फला जगह ये हुआ, पाकिस्तान में इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी है कि हम, हालांकि इधर पेरिफेरीज में, साइलोज़ में कितनी ज़बरदस्त तरीके चल रही हैं, आज़ाद कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या सिंध में, लेकिन क्या मज़ा होता अगर ये किसी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुत्तफिक हो जाए। उसमें बुनियादी वजह जो है वो ये फॉल्ट लाइंस हमारी इतनी सीरियस है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमारी ऐसी है कि पाकिस्तान में पेरिफेरी में या मेन स्ट्रीम में साइलोज़ में तो तहरीकें चल सकती है, उनका एक साथ आना जो है वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी अनफेयर ताकत वसाइल की तकसीम है कि वो कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा पे उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन सॉलिडारिटी भी आ सकते हैं, जो भी मुझे लगता है कि उनकी अपनी फीलिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका फॉर डिमांड्स इज़ अलोंग एथनिक लाइंस। वो एथनिसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो नेचुरली फिर एंटेगनिस्टिक टू ईच अदर हो जाते हैं कि भाई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है तो एक बलोच क्यों सपोर्ट करेगा, बलोच लिबरेशन है तो फिर एक पश्तून क्यों करेगा, फिर बलूचिस्तान अगर हम बनाएंगे तो कराची, फिर वो सिंध वाले बोलेंगे अच्छा चाहिए तो फिर तो वो उन लाइंस पर इतने फड्डे हो जाते हैं कि सिंपल चीज़ें भी कि यार अच्छा ये आपने जो जेल में डाला है ये गलत डाला है, ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह से मजम्मत होगी इसकी, वो भी नहीं होता। या जो लोग इंजॉय कर रहे हैं प्रिविलेजेस, वो फिर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। जिस तरह आपने भी कहा कि ठीक है अगर बलूचिस्तान में चीज़ें बुरी हैं, पहले ज़रा यार हमें तो दो ना सारी चीज़ें जो हमें चाहिए, फिर बात करो, फिर देखेंगे। अभी तो अगर एक्सप्लॉइट करके हमें चीज़ें मिल रही हैं, पहले हमें तो दो ना, फिर बात करोगे। इसमें मैं एक इजाफा ज़रूर करूँगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि एथनिक फॉल्ट लाइंस इसलिए ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है या उस लाइन पे मोबिलाइजेशन आसान हो जाती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन की लाइंस है वो भी एथनिक बाउंड्रीज़ के साथ बाय एंड लार्ज अलाइन करती है, जिसकी वजह से छोटे सूबों में एथनिक लाइंस पे लोगों को मोबिलाइज़ करना ज़्यादा आसान है क्योंकि एक विद कुछ एग्जाजरेशन ऑफ कोर्स हर नैरेटिव में होती है, ये नैरेटिव बनाया जा सकता है कि भाई ये एथनिक लाइंस पे। अब उसकी ज़रा काउंटर इंट्यूटिव आप एक मिसाल ले लें, ऐसा नहीं है कि सिंध में सिंधी कौम परस्त तरीके चल रही हैं, बलूचिस्तान में चल रही है, पश्तूनख्वा में चल रही हैं, पंजाब में नहीं चल रही। क्यों ऐसा है कि पंजाब में तो फ्रिंज में पंजाबी नेशनलिज्म की तहरीकें शुरू से रही हैं, वो लार्ज स्केल मैस मूवमेंट्स क्यों नहीं बन सकी? इसी तरह सिंध में इतनी फ्रिंजेस में इतनी ताकतवर सिंधी कौम परस्त तहरीकें हैं, वो क्यों लार्ज स्केल मूवमेंट्स में ट्रांसलेट नहीं हो सकी? इसलिए कि द पोलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिक आइडेंटिटी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इन द पावर स्ट्रक्चर्स एंड कंट्रोल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जिसका पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक रिसोर्स में जितना शेयर और कंट्रोल होगा, उसकी एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिसाइज करना उतना ही चैलेंज होगा। इसीलिए आप देखें एक बिल्कुल ऑर्डर बनाया जाए, सबसे मुश्किल पंजाब में, फॉलोड बाय सिंध, क्योंकि
सिंध शेयरली फॉर इट्स डेमोग्राफी मरकज़ में दूसरा पॉलिटिकल उसमें बड़ा स्टेक होल्डर है. अच्छा, उसके बाद पेशावर वैली, वहाँ पे भी अब उसकी रेलेवेंस कम हो गई है. जो जितना डिप्राइव्ड है, इट इज़ नो कोइंसिडेंस कि वहाँ पे एथनिक लाइंस पे मूवमेंट ज़्यादा आसान है, चाहे वो बलूचिस्तान हो फिर फाटा हो. सो ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है, दिस इज़ नॉट अ गिवन आर ऑटोमेटिक एक्ट कि अगर आपकी लैंग्वेज अलग है तो आप पोलिटिसाइज हो जाएंगे. नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट. अच्छा, और एंटरप्रेन्योर्स या लीडर्स या इंटेलेक्चुअल्स हर जगह होंगे जो ये रोना रोएंगे क्या में से है. सवाल ये एकेडमिक सवाल हम ये पूछते हैं कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस वेरिएशन क्यों आती है. क्यों पेशावर वैली में 60-70s में पश्तून नेशनलिज्म तगड़ी थी, आज नहीं है. क्यों बलूचिस्तान के बलोचों में बलोच कौम परस्त तहरीक मजबूत है, सिंध के बलोचों में नहीं है, वो भी बलोच है. डीजी खान के बलोचों में नहीं है. तो अगर एथनिक आइडेंटिटी इटसेल्फ काफ़ी होती तो फिर अक्रॉस टाइम एंड स्पेस सेम ग्रुप की पोलिटिसाइजेशन में ये इश्यूज़ नहीं आने चाहिए. तो ये इश्यूज़ इसलिए आते हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल चीज़ नहीं है कि बस अगर बायोलॉजिकली आप डिफरेंट है मैं और आप, तो मेरे और आपकी लड़ाई जो है वो यकीनी है. नहीं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन पावर एंड इकनॉमिक. आज अगर आप पंजाब की प्रिविलेज कम करें इस वफाकी निज़ाम में, दो चीज़ें आप कर ले, जस्ट टू थॉट प्रोसेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट है. आप कह दे फ़ौज वफाकी फ़ौज है, आप कह दे कि फ़ौज में आज के बाद पैरिटी होगी, हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी फ़ौज में. आप कह दे कि सेनेट के जो इख्तियारात है वो कौमी असम्बली के बराबर होंगे, यही बड़ा पंजाब रहे. आप देखिए 10-15 साल में MQM तर्ज की पंजाब से पंजाबी नेशनलिज्म की तहरीकें उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उनकी प्रिविलेजेस कम कर दी. और जब प्रिविलेज कम करेंगे उधर भी फिर ये नारा जो है वो आसान हो जाएगा. इज़ दैट हाउ यू वुड एक्सप्लेन कि जो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास की एक परसीव्ड विक्टिमहुड को बनाकर एक मेजॉरिटेरियनिज्म या पॉपुलिज्म, लाइक फॉर इंस्टेंस इंडिया में द ओप्रेस्ड हिंदू इज़ व्हाट मोदी टॉक्स अबाउट कि यार आप लोग मेजॉरिटी में और असल में तो आप ओप्रेस्ड हैं. या अगर डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि एक्चुअली तो वाइट्स ओप्रेस्ड हैं, तो जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें तो ये सॉर्ट ऑफ लगता है कि ये ऑपोजिट ऑफ दैट है जी. बट मे बी दिस इज़ व्हाट वुड एक्सप्लेन दिस. एब्सोल्युटली. देखें, डिस्क्रिमिनेशन या उसके लिए उसका ऑब्जेक्टिवली ट्रू होना ज़रूरी नहीं है. परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन भी अगर हो, और परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रिविलेज्ड ग्रुप्स में कब आती है या मेजॉरिटीज़ में कब आती है, जब कोई बैलेंसिंग एक्ट हो और उनका प्रिविलेज जो है वो कम हो जाए. तो इंडिया बहुत सारे और कॉन्टेक्स्ट में ये पार्शली से एक्सप्लेन होता है. पाकिस्तान के अंदर आप मिसाल ले लें, जब ये मुल्क बना 2 प्रिविलेज ग्रुप से, पंजाबीज़ और उर्दू स्पीकिंग. उर्दू स्पीकिंग 70s में जो चीज़ें हुई उससे बैलेंसिंग एक्ट हुआ और उसने एक मुहाजिर नेशनलिज्म को जन्म दिया. वो मुहाजिर नेशनलिज्म का जो बुनियाद है वो इस चीज़ में कम है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई. लैंग्वेज तो यही है, लेकिन उसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें, वो बेसिकली जो प्रिविलेज स्टेटस था इन द 50s एंड 60s, जो अनड्यू प्रिविलेज था, वो कम हुआ. सो वो जो परसीव्ड लॉस ऑफ प्रिविलेज है उसने उस कौम परस्त तहरीक को जो है वो जन्म दिया है. एंड दैट्स हाउ ऑल एकेडमिक्स डिस्क्राइब इट कि MQM की जो बर्थ या मुहाजिर नेशनलिज्म की जो बर्थ है वो प्रिविलेज स्टेटस थोड़ा कम होने से. वो नंबर से भी आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी में आप अपनी एक्चुअल परसेंटेज से 5 टाइम्स 7 टाइम्स ज़्यादा हैं और फिर आप कुछ सालों में 3 टाइम्स ज़्यादा हो गए होने को, अभी भी आप ओवर रिप्रेजेंटेड हैं. बट क्योंकि पहले आप 7x थे, अब 3x हो गए, तो ये ज़्यादती हो गई. कोटा सिस्टम आ गया. ये कैसे आपने रिड्रेसल्स कैसे किए, या अब क्या मतलब सिंध में सिंधी और उर्दू का इक्वल स्टेटस होगा. अब तो जाके हम कराची यूनिवर्सिटी में जला देंगे. कराची यूनिवर्सिटी में सिंध डिपार्टमेंट जला दिया था प्रोटेस्ट करते हुए, बिकॉज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था कि सिंधी भी अब एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सिंधी में. तो ये ज़्यादती नहीं है, ये ऑपरेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली लैंग्वेज यूज्ड इज दैट टू क्रिएट अ मूवमेंट अराउंड. इस पे डॉक्टर वसीम साहब और मरियम एस खान का एक बड़ा अच्छा पेपर है. आपके सुनने वालों को अगर किसी को इस पे पढ़ना है, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक आर्टिकल इस पे लिखा है. आई थिंक सारा अंसारी का भी इस पे काम है, अगर आपने पढ़ा हो. मैं आपको बता ही रहा था कि मेरा नया चैनल अब यही होगा कि मैं एकेडमिक पेपर्स निकालूंगा
اور یہ بڑا اچھا کام ہے میرے خیال سے. ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ڈسکورس ہے, سوری ٹو سے, بٹ وہ اس کی جو کوالٹی کا لیول ہے بہت ہی پور ہے, بلکہ ٹو بورو ورڈز فرام مائی کراچی فرینڈ کہ وہ بہت ہلکا ہے بھائی. اتنا ہلکا ڈبیٹ جو ہے جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہوتا ہے, تو آئی تھنک اس میں ابھی NFC لے لیں. میں ریحام خان کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ لوگوں کو NFC سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سندھ جو ہے وہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. مطلب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار خدا کا خوف کرے. اب NFC جیسی پیچیدہ چیز کو اگر ریحام خان سمجھائے گی اور وہ اس طرح سے سمجھائے گی, تو ہم نے ہر کمپلیکس پھر تھوڑی تیاری کر لیں, تھوڑے پڑھ کے پھر بات کر لیں, کوئی وہ موقف لے لے تو پھر بھی بات بنتی. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا. اکیڈیمک اس کو سلیس اردو میں عام لوگوں کو یہ بات پہنچائی جائے. اکیڈیمکس بیچارے تو لکھ کے پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ جیسے لوگ یہ گیپ فل کر سکتے ہیں. میں تو لوگوں کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں کیا سوچا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بھی دیکھی تھی NFC والی ویڈیوز, اور میں اس میں اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ جو NFC بار بار یوز کیا جا رہا ہے, یا اگر تو کہیں فیلنگس ہوتی ہیں, گورنمنٹ فیلنگس ہوتی ہیں, سڈنلی اس کو مین اسٹریم پہ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کرنا, لیکن دیکھیں نا وہاں سے اس کو کنیکٹ کر کے یہ جو ایک ویو بنائی جا رہی ہے, اینڈ سم ہاؤ سپورٹ بھی ہے کہ اچھا جی کراچی کو اگر ایک فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں گے افیکٹولی, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو کراچی پروونس کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنانے کے ہی مترادف ہے, کیونکہ گوادر میں یہی اسٹریٹجی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ گوادر اور کراچی اگر فیڈرل ٹیریٹری ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جی دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور آج کل چونکہ یہ نئے صوبوں کی بحث بھی چل رہی ہے, تو میں کوشش کروں گا جو ایک نوانسڈ بات ہے وہ کروں. اور پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ری آرگنائزیشن آف پروونسز اینڈ کریشن آف نیو پروونسز, نئے صوبوں کا مسئلہ جو ہے اس پہ کھلی ٹرانسپیرنٹ بحث ضروری ہے. اور پاکستان میں یقیناً نئے صوبوں کی گنجائش بھی ہے شدید اور ضرورت بھی ہے. کیا نئے صوبے کس بنیاد پہ بننے چاہیے؟ میں بطور فیڈرلزم کے ایک طالب علم کے طور پہ دنیا سے جو ہم سبق سیکھ سکتے ہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ڈفرینٹ آئیڈینٹی والے گروپس, ایتھنک, ریلیجس, سیکٹیرین, ٹیریٹوریلی کنسنٹریٹڈ ہو, یعنی وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہ رہے ہوں اور ان کی اپنے کچھ کسی حلقے میں میجورٹیز ہوں, وہاں پہ ایتھنک, زبان کے اور ایڈمنسٹریٹو ان کو کمبائن کر کے, یعنی ایتھنو لنگوسٹک لائنز پلس ایڈمنسٹریٹو پلس ہسٹوریکل, اگر یہ تینوں وائبلٹیز بنتی ہے وہاں پہ بالکل ایتھنک لائنز پہ صوبے بنانے چاہیے. صوبے وہاں پہ ایتھنک لائنز پہ نہیں بنانے چاہیے جدھر ٹیریٹوریل سیگریگیشن نہ ہو, جدھر لوگ ایتھنک ڈائیورسٹی ہو لیکن مکسڈ رہ رہے ہوں. وہاں پہ اٹ از ناٹ نیسسریلی اے گڈ آئیڈیا. سو اصولی بات پہلی ہے. ابھی جو ڈبیٹ چل رہی ہے بیفور گیٹنگ انٹو دی اسپیسیفکس, اس میں پولیٹیکلی یا فلوسافکلی یا اکیڈیمکلی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پولیٹیکل موومنٹس وچ کریٹ اے پولیٹیکل آئیڈینٹی, فار انسٹنس ایون ہندوستان کی جو آئیڈینٹی ہے, جب سینسس آیا تو ایک ہندو میجورٹی کرنے کے لیے ایک ہندو آئیڈینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا گیا, جو پہلے شاید اگر آپ برہمن ہیں یا آپ دلت ہیں یا آپ جین ہیں, you would call yourself that. Obviously there was a sense of what Hinduism is, but your religion was your practice, was your rituals. But وہ ایک انسسٹ کیا گیا کہ ایک ہندو آئیڈینٹی ہوتی ہے, ایک پرائمیسی ہوتی ہے, اور پھر ہم میجورٹی ہیں. اسی طرح اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, سرائکی آئیڈینٹی ہے, جو پنجابی نیشنلسٹ ہیں وہ بولتے ہیں سرائکی آئیڈینٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے, سرائکی لینگویج کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہمارا ڈائلیکٹ ہے. تو اس کو پھر ہم کیسے دیکھیں کہ جو آپ ٹیریٹوریل یا جو آپ آئیڈینٹی کی ہوموجینٹی کی بات کر رہے ہیں, سم ٹائمز whether that identity is homogeneous or whether that identity is not also becomes a political question as opposed to a biological ethnic question. جی دیکھیں پہلے تو یہ سارے پولیٹیکل کوشچنز ہیں, دیر از نو بایولوجیکل اور ایتھنک کوشچن ہیئر, اور اس پولیٹیکل کوشچنز کے پولیٹیکل سولوشنز ہیں.
پولیٹیکل کوشچن کیا ہے کہ اگر ٹیریٹوریلی کنسنٹریٹڈ گروپس ہے اور ان کی اپنی ہسٹوریکل اونرشپ ہے، وہاں پہ آپ ایتھنو لنگوسٹک لائنز پہ صوبے بنا سکتے ہیں. آپ نے انڈیا کی بڑی اچھی مثال دی. انڈیا میں یہ ایشو بنا نا ہندو نارتھ اور اس کی جو میجورٹیرین تو 50-60s میں کیا ہوا انڈیا میں؟ سیریز آف سیسیشنسٹ موومنٹس، لنگوسٹک آئیڈینٹی موومنٹس چلی، اور انڈیا نے اس کا کیا حل نکالا؟ انڈیا نے صوبوں کو لنگوسٹک لائنز پر ہی آرگنائز کیا. انڈیا نے مان لیا ان کے مطالبے کہ آپ کو جدھر ٹیریٹوریلی کنسنٹریٹڈ گروپس تھے ان کو ان کی آئیڈینٹی، ایتھنک لنگوسٹک آئیڈینٹی کے نام پہ صوبے بنا کے دیے. اور بہت زیادہ اکیڈیمک ایویڈنس ہے کہ اس وجہ سے انڈیا میں نیشنل ہارمنی تگڑی ہوئی ہے، اور جدھر یہ آئیڈینٹی بیسڈ موومنٹس کو پیسیفائی کیا گیا تھرو دا ری آرگنائزیشن آف پروونشل باؤنڈریز، وہاں پہ وہ موومنٹس یا کمزور ہو گئی یا ختم ہو گئی کہ آپ نے ریکگنائز کر دیا. سو ایگزیکٹلی پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں جس طرح سرائکی ہے، ٹیریٹوریلی کنسنٹریٹڈ ہے، ان کی الگ زبان، الگ ایک پہچان ہے، بالکل ادھر جسٹیفیکیشن ہے ان کے الگ صوبے کا، اور وہ کوئی آ کے اس زمین پہ قبضہ نہیں کر کے بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ پاکستان میں نیو پروونسز کے ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے، اس کے لیے اسپیس ہے. البتہ اب جو ڈیبیٹ ہے، But even on that, don't you think that question is also not fixed in time? کہ let's say اگر ابھی ایک بلوچ کا نہیں ہوتا، ایک بلوچ ڈیمانڈ ہوتی، بلوچستان کا صوبہ بنتا ہے، پھر براوی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو الگ ہیں، ہم تو ایکچولی الگ ہیں، ہمارا ایریا الگ ہے. اب ادھر بھی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ بلوچ کہتے ہیں وہ ہیں، سندھی کہتے ہیں وہ ہیں. اب لسبیلا جو ہے وہاں پر یہی ڈیبیٹ رہتی ہے کہ نہیں ایکچولی تو یہ اس کا ڈائلیکٹ ہے، ایکچولی تو یہ اس کا ڈائلیکٹ ہے. تو کب کیا چیز ایک اتنا گروپ بن جاتی ہے کہ وہ آپ کہیں کہ یہ جو سب سیٹ ہے، یہ سب سیٹ از انف فار اٹ ٹو بیکم اے پروونس؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں لنگوسٹک لائنز پہ یا ایتھنک لائنز پہ نئے صوبے بنانے، اس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اٹ کین بیکم این اینڈ لیس تھنگ، اور اس میں کہاں پہ آپ لائن ڈرا کرتے ہیں، یہ اس کا ایک چیلنج ہے. لیکن اس کی ایک منیمم وائبلٹی ہونی چاہیے. مثلاً بلوچستان کا کویشچن ہے، اس کا بڑا آسان جواب ہے. جواب یہ ہے کہ یہ کوئی آبجیکٹیو مارکرز آف آئیڈینٹی کے بنیاد پہ نہیں بننے چاہیے، یہ بننے چاہیے سبجیکٹیو مارکرز آف. مثلاً ان کیس آف لسبیلا یا براوی بیلٹ، بلوچ بیلٹ، وہ اپنے آپ کو بلوچ سمجھتے ہیں، وہ اپنی براوی آئیڈینٹی ان کے لیے مقدم نہیں ہے بلوچ آئیڈینٹی. ان اے بلوچ پروونس جی، اف دے فیل سائیڈ لائن، جی، اٹ کوڈ ایزیلی بیکم لیٹس اسیوم کہ اگر یہ کہ یہ فیوچر میں کوئی اس طرح کی وہ ہو سکتی ہے. سو اس کو بڑے مشہور ایک اکیڈیمک نے لکھا ہے دا مائنورٹی ود ان مائنورٹی پرابلم، کہ ایک مائنورٹی کو آپ نے ٹیریٹوریل وہ کر کے ریکگنائز کیا، وہاں پہ پھر ایک نئی مائنورٹیز بن جاتی ہے. یہ ایک ایشو رہتا ہے. آئی تھنک اس کے دو حل ہیں. ایک حل یہ کہ جس ایکسٹینٹ تک اس کی ہسٹوریکل، یہ 3 اصول ہے، پیرامیٹرز ہے، ہسٹوریکل، ایڈمنسٹریٹو اور لنگوسٹک وائبلٹی بنتی ہے. مزید نئے صوبے اگر ان کی مرضی، عوام کے وہاں کے نمائندوں کی مرضی ہے تو وہ بنانے چاہیے. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کو لائن ڈرا کرنی ہے. ادھر میرے خیال سے جس کو ہم کہتے ہیں کنسوسیشنل ڈیموکریسی، وہ یہ کہ پھر آپ ادھر مائنورٹیز کو کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز دیں. مثلاً ان کی آئیڈینٹی یا لینگویج کی پروٹیکشن، اس کی آپ کو آئینی اور قانونی تحفظ اور ضمانت دینا ہوگا. وسائل ریسورس کی تقسیم میں ایگزیکٹ جو مرکز کے لیول پہ چھوٹے صوبے آرگیو کرتے ہیں کہ ملٹی فیکٹورل کرائٹیریا ہونا چاہیے، آپ کو ایسی سیف گارڈز اس یونٹ کے اندر رکھنی ہوگی تاکہ ایک مائنورٹی پرپیچولی اپنے آپ کو ادھر مائنورٹی نہ سمجھے. تو یہ وہ کمبینیشن آف پالیسی آپشنز ہے جس کے تحت آپ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. I believe that may be a better solution than the endless regression problem. اب جس طرح ہزارہ پروونس ہے، سارا جو آپ نے کرائٹیریا بنایا ہے وہ پورا اترتا ہے. پر اگر لیٹ سے میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں، مطلب بالکل بہت زیادتی بھی ہو رہی ہے، کلیئر آئیڈینٹی مارکرز ہیں، کلیئر آئیڈینٹی وہ ہے، بٹ ہزارہ پروونس کی اکنامک وائبلٹی کیا ہے؟ ایک ہزارہ پروونشل اسمبلی ہونے کا کوئی فائدہ ہے، یا ہزارہ ہائی کورٹ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ میرا دیکھیں یہ ان پاپولر موقف ہے، لیکن ہم ان پاپولر موقف ہی اکثر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل ہزارہ پروونس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، ان کی شناخت الگ ہے.
اور آپ چھوٹے صوبے صرف گورننس کے پرسپیکٹیو سے نہیں بناتے, آپ آئیڈینٹی ریکگنیشن کے پرسپیکٹیو سے بناتے ہیں. پرابلم قوم پرست تحریکوں کا ایک ایشو یہ کہ آپ پروگریسو نیشنلسٹ بات جب کرتے ہیں تو آپ اپنے خلاف اپنے ساتھ زیادتیوں کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں اور میجورٹیرین فیشزم کو ریزسٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو یہی جنراسٹی جو آپ کے پاس مائنورٹیز ہے ان کے لیے بھی دکھانی چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے نہیں سمجھ آتی کے پی میں اگر کوئی پشتون قوم پرست اس کی مخالفت کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کیوں نہیں بننا چاہیے, ہزارہ صوبہ بننا چاہیے. in our current setup where جو ٹینشن ہے وہ سینٹر اور پروونسز کی ہے. اگر تو لیٹ سے ایک ہزارہ پروونس بھی ہوتا ہے, ایک خیبر پختونخوا میں ہند کو پروونس بھی ہوتا ہے, آپ اگر جو ہمارے پروونسز ہیں ان کی بارگیننگ پوزیشن ابھی جو ہے ود دا سینٹر وہ آلریڈی ویک ہو جائے گی نا. اگر تو یہ بن جائیں گے, اگر لیٹ سے سندھ ابھی اگر ریزسٹ کرتا ہے, کنالز کو ریزسٹ کرتا ہے, یا اگر کہیں پہ بھی اسٹینڈ نہیں لیتا ہے, اگر وہ 3 صوبے ہوئے اور جو ہمارا سینٹر ہے اس نے ایک اپنے سائڈ پہ کر لیا, تو جو ابھی پروونشل لائنز پر ڈیمانڈ فار رائٹس ہے یا خیبر پختونخوا کی ہے وہ ویکن نہیں ہو جائے گی اگر وہ ابھی جو ان کی پاور ہے یا اسٹرینتھ ہے, نمبرز ہیں, وہ ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. اچھا, پہلے تو یہ میں اسی لیے آئی تھنک یہ کلیریفائی کرنا آپ کے آڈینس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تو میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں. یہ جو ابھی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے نئے صوبوں کی, دیٹ از ڈفرینٹ. ادھر آپ یہ کرنے کی بجائے آپ اس سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو 3 تھریشولڈ میں نے بتائے ہیں کہ ٹیریٹوریل کنسنٹریشن اگر ہو تو ایڈمنسٹریٹو وائبلٹی, ایتھنو لنگوسٹک وائبلٹی اور ہسٹوریکل اونرشپ, آپ اس سے نیچے جا رہے ہیں. آپ تو جو چھوٹے صوبے یا قومیں ہیں ان کو مزید تقسیم کرنے کے چکر میں. تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ لت سے سندھ کو 3 صوبے بنائیں. جدھر مثلا بلوچستان میں 2 صوبے بالکل بننے چاہیے, بن سکتے ہیں. کے پی میں اگر بن سکتے, پنجاب میں 3-4 بننے چاہیے. سو پہلے تو میرے, اور یہ جو ابھی چل رہا ہے اس کے میں خلاف ہوں. ادھر تو ارادے ہی اور ہے نا کہ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں, آپ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں. لیکن یہ کہتے ہوئے اب میں آپ کے بات کی طرف آتا ہوں. وفاق کے ساتھ جو آپ کی بارگین ہے وہ ان چھوٹے صوبوں سے متاثر ہونے کی بجائے اس کا زیادہ تعلق ہے پنجاب کے ساتھ. اس وقت جو وہ بارگین میں ایشوز ہے یا ایسیمیٹری ہے, فیڈرل امبیلنس ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا سائز باقی تینوں سے کمبائنڈ زیادہ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو پنجاب میں 3-4 صوبے بنانے ہوں گے, اور پنجاب میں 3-4 صوبے بنا کے اگر باقی جگہ جس طرح کے پی یا بلوچستان میں ایسی کوئی وائبلٹی ہے بالکل بنا دیے جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہزارہ صوبے کی بالکل وائبلٹی ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہند کو کی الگ اس کی ہے, کیونکہ ہند کو جو پشاور ویلی کا ہے وہ اپنے آپ کو اس نے وہ براڈر آئیڈینٹی ایزیوم کی ہوئی ہے. ہزارہ میں ایک جنون تحریک. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, مجھے کئی لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں جب میں بولتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا خیبر پختونخوا نام رکھا. مجھے کئی ہند کو لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں خوش خیبر پختونخوا کے نام سے کیونکہ ہماری آئیڈینٹی نہیں اس میں. جی دیکھیں, میں کوئی انڈیویجول یا اس کی گارنٹی تو نہیں لے سکتا. میرے اور آپ کے لیے پیمانہ کیا ہے کہ وہاں سے جو سیاسی نمائندگی آ رہی ہے, جو ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ ہے پشاور ویلی کی, اس میں کیا ہمیں ایسی ڈیمانڈ نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. ہزارہ سے ہمیں ایگریگیٹڈ ڈیمانڈ میں عوامی اس میں یہ نظر آتی ہے. اس میں کچھ لوگ ضرور مخالف ہوں گے اور میں اسے انکار نہیں کرتا, لیکن اس کا پیمانہ اب ہم کیا رکھیں میرے اور آپ کی شخصی رائے کی بجائے وہ عوامی سطح پہ. تو پشاور ویلی سے ہمیں ایسی وہ نظر نہیں آتی, وہاں پہ نہ ایسی تحریک ہمیں نظر آتی نہ اس کی عوامی ڈیمانڈ. ہزارہ سے ہمیں نظر آتی ہے. اس میں بھی آئیڈینٹی اگر مارکر ہو, جس طرح ہزارہ پروونس کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ بھی ٹیریٹوریلی کنیکٹڈ تو نہیں ہے. تو اگر کوئٹہ میں ہیں اور خیبر پختونخوا میں ہیں تو وہ 2 الگ جگہوں پر ڈو دے ہیو ٹو بی ٹیریٹوریلی کنیکٹڈ, اور ہزارہ پروونس as an enclave in Khyber Pakhtunkhwa and an enclave in Balochistan, or those are 2 separate. نہیں دیکھیں, بلوچستان سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیوں ہزارہ ہیں اچھے خاصے, کوئٹہ میں بھی ہیں. نہیں وہ کمیونٹی نہیں, ہزارہ کمیونٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں جو تو کے پی کے ہزارہ جو ڈویژن ہے اس کی بات کر رہا ہوں نا, وہ ہمارے ہزارہ سے تو الگ ہے.
وہ جو کے پی کا ہزارہ صوبے کا ڈیمانڈ ہے وہ جو ہم نے 3 ٹیسٹ متعین کیے وہ اس کو میٹ کرتا ہے. اور آپ لے لیں لیٹ سے پشتون، اب پشتون کراچی میں بھی بڑی تعداد میں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کراچی میں ان کے لیے الگ وہ بنایا جائے. کیوں؟ اگر تو کراچی لیٹ سے بن جاتا ہے کیونکہ اگر کل کو پشتون بولتے ہیں یار ہم دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر کراچی ہے اور پشتونوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ایریاز بھی الگ ہیں، تو ذرا کیونکہ جو میں نے 3 ٹیسٹ دیے وہ ان کو میٹ نہیں کرتا. ایک ہسٹوریکل اونرشپ آف ٹیریٹری، دوسرا ایتھنک سیٹلمنٹ پیٹرنز، کہ آپ کی ادھر آبادی کراچی میں مکسڈ رہتی ہے. ہاں کراچی میں زیادہ سے زیادہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں لوکل باڈیز کی کانسٹیٹوئنسیز کے لیول پہ. اگر لوکل باڈیز کی آپ نے کانسٹیٹوئنسیز بنانی ہے، چونکہ گیٹوز بنی ہوئی ہیں، ڈیموگرافک سیگریگیشن اسمالر اسکیل پہ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ لوکل باڈیز جہاں پہ ایسی بن سکتی ہے کہ آپ ایتھنک مائنورٹیز اس کی باؤنڈریز ایسی بنائیں کہ ان کو میجورٹی ملے اور تاکہ ان کا بندہ آ سکے. لیکن جب آپ نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسی بنائیں گے کراچی میں، اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو کہ آپ اس کو ایتھنک لائنز پہ بنائیں، کیونکہ اتنی مکس آبادی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مائنورٹی یا وہ رہے گا. تو ادھر پھر آپ نے سسٹم کو یہ انسینٹیو دینا ہے کہ وہ مائنورٹیز کا بھی خیال رکھے اور میجورٹی وہاں پہ سب لوگوں کا خیال رکھے، جس کا مطلب وہاں پہ باؤنڈریز ایسی بننی چاہیے. سو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فکسڈ وہ نہیں ہے. جو ٹیسٹ ہے وہ کراچی اس کو میٹ نہیں کرتا، لیکن ہزارہ صوبہ اس کو میٹ کرتا ہے. پشتونز آف بلوچستان اس ٹیسٹ کو میٹ کرتے ہیں، سرائکیز اس ٹیسٹ کو میٹ کرتے ہیں. اس میں وہ پھر ریلیجن بھی تو آ سکتا ہے. اگر تو لیٹ سے کراچی بنتا ہے، ابھی تو ہم ایتھنیسٹی آرگیو کر رہے ہیں، بٹ اگر سیکٹیرینزم بڑھتا ہے اور ایک شیعہ کمیونٹی جو ہے بولتی بھائی ہمارے رائٹس تو بالکل بھی نہیں پروٹیکٹ ہو رہے، ذرا ہمیں تو کچھ بنا کر دینا ہمارے ریلیجیس فریڈمس کے لیے، تو بالکل اگین میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح بات ہوگی. اگر ٹیریٹوریلی کنسنٹریٹڈ ہے، وہ ٹیسٹس یاد رکھیں. انچولی کو بنا دیں. نہیں انچولی نہیں، وہ تو پھر ایڈمنسٹریٹو وائبلٹی سے نیچے چلا جائے گا، تیسرے ٹیسٹ کو میٹ نہیں کرے گا. اگر لیٹ سے پاکستان میں ایسا ہو کہ کوئی ڈویژن ہے جس میں 8-9 ضلع ہیں اور وہاں پہ 90-80% شیعہ میجورٹی ہے، روڑی، اور وہ کہیں کہ اور وہ ڈیمانڈ کرے ان کی وہاں پہ جو آئیڈینٹی میں شیعہ آئیڈینٹی اوپر ہو ان کے ایتھنو لنگوسٹک یا کسی آئیڈینٹی سے، وہ ڈیمانڈ کریں اور یہ تینوں ٹیسٹ میٹ ہو رہا ہے، بالکل کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. روڑی اگر آپ نے دیکھا ہو تو پرابلی ساری چیزیں میٹ ہوتی ہیں. نہیں وہ پھر ایک ڈسٹرکٹ بن گیا نا، ایک ڈسٹرکٹ کو الگ صوبہ تو نہیں بنایا جا سکتا، وہ ایڈمنسٹریٹو وائبلٹی میٹ نہیں کر رہا. باقی مجھے وہاں کی ریئلٹیز کا پتہ بھی نہیں، لیکن اگر میں آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ بھی کہہ دوں تو ایڈمنسٹریٹو، سو اٹس ہیز ٹو بی اے کمبینیشن، جو میں کہہ رہا ہوں ہسٹوریکل، ایتھنو لنگوسٹک پلس ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیٹلمنٹ پیٹرن. پیٹرن. How far would you go back in historic? Because جو پنجابی نیشنلسٹ کا گرائپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ پنجابی نیشنلسٹ جو ہیں وہ تو سرائکی آئیڈینٹی مانتے ہی نہیں ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے سندھ بلوچستان عرب سیٹلرز سیٹل کیے یہاں پر پنجاب کو الگ کرنے کے لیے، تو یہ تو سیٹلرز ہیں، یہ تو ان کو آپ سیٹلرز کو کیسے لینڈ دے سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، جتنا آپ ماضی میں زیادہ پیچھے جائیں گے یہ ڈبیٹ شاید کہیں نہیں جائے گی. آئی تھنک اس کا ہسٹری کا آج کے ساتھ کنیکٹ کر کے ریڈنگ ہمیں کرنی ہوگی کہ کیا ہسٹوریکلی یہ اس سرزمین پہ آباد رہیں، کیا آج ان کی کلچرل آئیڈینٹی الگ سے انٹیکٹ ہے، کیا آج اس علاقے کے لوگوں میں سبجیکٹو ان کا، کیونکہ آئیڈینٹی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از اے سبجیکٹو تھنگ، ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے ہسٹری کو آج کی ریڈنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ادروائز تو پھر کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ آپ 3000 سال پہلے چلے جائیں تو پھر تو اس ملک کا وجود کوشچن ہو سکتا ہے، آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں پھر تو پورے ریلیجن کا وجود چیلنج ہو سکتا ہے. تو وہ تو میرے خیال سے جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا، یہ تو وہ کیا نہ کرنے والی بات ہے. ہم نے تھوڑا ٹچ اپون کیا ہے بٹ اس کو تھوڑا ایکسپینڈ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے نئے صوبوں کا، اس میں بددیانتی کیا ہے؟ اس میں دیکھیں 2-3 بددیانتیں ہیں. ایک کہ آپ جو اس کے پیچھے پرپز ہے وہ اپیرنٹ یہ کہ گورننس کو ٹھیک کریں گے، اور ریئل یا ہڈن موٹیوز یہ لگتے ہیں کہ بیسیکلی جو پولیٹیکل ریزسٹنس ہے وہ آپ نے مزید اس کو تقسیم کرنا ہے، چھوٹے لیول پہ لے کے جانا ہے،
تاکہ مرکز میں جو اس وقت ایک اتھارٹیرین نظام چل رہا ہے اس کے خلاف کوئی تگڑی سیاسی اس کے امکانات نہ بنے، اور آپ کا جو منرلز، مائنز اور جو کے حوالے سے جو ارادے ہیں ایکسٹریکشن کے، اس میں مرکز جو ری سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے، 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا چاہتا ہے، NFC کو رول بیک کرنا چاہتا ہے، اس کو بیسیکلی انیبل کرنا ہے. اور وہ انیبل تب ہوگا کہ جب سندھ والے وفاق سے ان ایشو پہ لڑنے کی بجائے آپس میں لڑیں گے، پنجاب والے وفاق سے ان ایشوز پہ لڑنے کی بجائے آپس میں لڑیں گے. تو پھر وفاق کے لیے یہ ساری جو کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ ان کے ارادے ہیں ابھی 28ویں ترمیم، تو وہ آسان ہو جائے گا. یہ کراچی میں مجھے بہت برا بھلا کہا جاتا ہے کچھ لوگ، کیونکہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے وہ کراچی کے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں کیا جا رہا، یا ایڈمنسٹریشن بہتر کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. اٹس گریبنگ ریسورسز پہ قابض ہونے کا ایک طریقہ ہے. اگر شکایت یہ ہے شروع سے کہ جی جو سینٹر ہے اس کے پاس پیسے کم مل جاتے ہیں، پروونس سے سارے پیسے کھا جاتے ہیں، دیر نیریٹو، تو وہ اور پروونسز بنا کے اور پیسہ کیوں ڈیوالو کریں گے؟ تو آئیڈیا از کہ وہ پیسے خود زیادہ لیں. میں اس بات پہ تھوڑا یہ چونکہ 28ویں ترمیم سے بھی ریلیٹڈ ہے یہ پیسوں والی بات، اس کو تھوڑا میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں پرابلمٹائز کرنا چاہیے. 7th NFC ایوارڈ کے خلاف 2-3 دلائل ہیں. ایک دلیل یہ کہ جی صوبوں نے اپنا ٹیکس ریونیو جنریٹ نہیں کیا، اور چونکہ انسینٹیو نہیں ہے، سب 90% تو ان کا ریونیو وفاق سے آتا ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ کہ بہت زیادہ پیسے صوبوں کو جا رہا ہے جس کی وجہ سے وفاق کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. تیسرا کہ صوبے جو ہیں یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. آئی ڈو تھنک پہلے والے میں تھوڑا بہت میرٹ ہے ویسے، بٹ چلیں اب میں پہلے والے کی طرف آتا ہوں. پہلے والے میں میرٹ یہ ہے کہ یہ بات بالکل 100% درست ہے، لیکن یہ 100% اتنی ہی وفاق پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ نے 7th NFC ایوارڈ میں ٹیکس ٹو GDP ریشو کا ٹارگٹ رکھا تھا کہ وفاق لیول پہ اس تک لے جائیں گے، صوبے اس تک. تو نہ وفاق نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، نہ صوبوں نے کیا. صوبوں میں سے کچھ نے شروع میں بڑی پروگرس دکھائی چونکہ لوور بیس سے سٹارٹ کر رہے تھے، لیکن لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ دونوں نے نہیں کیا ہے اپنا کام. بٹ لوکل ٹیکسز انفورس بھی نہیں کرتی. اگر تو لیٹ سے مرتضی وہاب آ کے بولتے ہیں کہ پارکنگ فری ہوگی پورے کراچی میں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. بٹ اگر تو سندھ کو پیسے خود جنریٹ کرنے پڑتے تو مے بی دے وڈ ہیو انسینٹیوائز کہ پارکنگ فیس بیٹا کلیکٹ کرو تاکہ وہ پیسے آئیں. لوکل مجھے لگتا ہے کہ لوکل ٹیکسیشن ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی ہونی چاہیے. میں کوئی اس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف آرگیو یہ کر رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پہ 7th NFC ایوارڈ کے خلاف جو آرگومنٹ دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سو پہلا تو ٹیکس والے پہ ایز آئی ایم سینگ پرفارمنس دونوں کی بہت بری ہے. نہ وفاق نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہے، نہ صوبوں نے کیا ہے، سو اس لیے یہاں پہ تو برابر ہے. اب دوسرے دلیل کی طرف آتے ہیں کہ جی وفاق کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. یہ اس بات کو میں ذرا پرابلمٹائز کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں ڈویزیبل پول میں سے آپ 100 میں سے 60 روپے صوبوں کو دیتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل ریونیو ہے آپ کو پتا ہے وفاق کا شیئر کیا بنتا ہے؟ جو ٹوٹل فیڈرل ریونیو اس میں سے کوئی 60 روپے وفاق کے پاس جاتے ہیں، 40 روپے صوبوں کے پاس آتے ہیں. اب آپ ڈویزیبل پول سے پیٹرولیم لیوی، الیکٹریسٹی کا جو وہ سرچا، یہ سب ڈویزیبل پول میں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ پہلے نہیں تھا، یہ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد جگاڑ لگایا. اس کو کانسٹیٹیوشنل جگاڑ کہتے ہیں. فسکل فیڈرلزم کو آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کر سکے تو آپ نے جگاڑ کیا لگایا؟ ڈویزیبل پول میں ایک بڑا سورس تھا سیلز ٹیکس. آپ نے پیٹرولیم لیوی لگا کے اس کی ریٹ پروگریسیولی بڑھانا شروع کی اور سیلز ٹیکس کو 0 پہ لے آئے. چوری کر رہے ہیں آپ بیسیکلی ڈویزیبل پول سے چوری کر رہے ہیں. ندیم الحق صاحب نے بڑا اچھا ابھی ایک اس پہ وہ شیئر کیا، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے، پرانے پائٹ کے جو وائس چانسلر صاحب ہے، اور انہوں نے یہی سارا ڈیٹا نکالا کہ کس طرح ایکچوئل وفاق کے پاس 100 میں سے 60 روپے جاتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ فسکل سپیس کی جو بات ہے کہ کانسٹینٹ ہے، اس میں یہ والے ایلیمنٹ شامل کرنے چاہیے. دوسری بات کہ بھائی صوبوں کے پاس جو پیسے آتے ہیں سوشل سیکٹرز پہ انہوں نے یہ خرچ کرنے ہیں. آپ کی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایٹ سم پوائنٹ ہم پہلی دفعہ پہنچے کہ ہم تقریباً 2% کے قریب جو ہمارے GDP ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. گلوبل بینچ مارک ہمارے جیسے ممالک کے لیے 4% آف یور GDP، ہم ابھی آدھے پہ نہیں پہنچے. پچھلے 4-5 سال میں IMF اور ان فسکل کانسٹینٹس کی وجہ سے وہ 1.7% پہ آ چکا ہے. تو آپ جب یہ کریں گے تو ایک تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا بیڑا غرق کریں گے کیونکہ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پیسے جانے ہیں. دوسرا
مرکز میں زیادہ پیسے لگانے کا مطلب اب تو وفاق کی اپنی رپورٹ سے لے کے وہ جاتی ہے سبسڈیز پہ, وہ جاتی ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز پہ. ڈیفنس نان پروڈکٹیو ہے, سبسڈیز ایلیٹ کو فیور کرتی ہے. اچھا, تیسرا پھر یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ صوبے جس طرح سے پیسے خرچ کرتے ہیں ان میں ان ایفیشنسیز ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو میرا سوال یہ ہے, IMF کی رپورٹ پڑھ لیں ابھی جو آئی ہے. ایگزیکٹلی, تو آپ کون سے ایفیشینٹ طریقے سے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا فیڈرل ایکسپینڈیچرز اٹھائیں سبسڈی سے لے کے پی ایچ ڈی پی. صرف فرق اتنا ہے, آپ وفاق میں پیٹرونیج پارٹی کے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں, یہاں پہ جدھر پارٹی کے سندھ میں بھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جاتا ہے, جہاں پہ پارٹیز ویک ہے وہاں پہ شخصی, بلوچستان میں شخصی پلیٹ فارم سے وہی پیٹرونیج جاتی ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ آپ بہتر کر لیں گے, آپ سے تو بھائی اسلام آباد کیا شہر ہے, کراچی کا ایک ٹاؤن, ایک چھوٹا سا وہ سے بڑا ہے. اسلام آباد میں ہیلتھ اور تعلیم کے نظام میں تو آپ کو انقلاب لا نہیں سکیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ بڑا آسان حل موجود ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو یہ اعتراض ہے یہ ریونیو والے پہ اور اس پہ, تو آپ یوں کریں, آپ اس کو ریورس کرنے کی بجائے آپ جو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن فارمولا ہے اس میں کچھ پرفارمنس بیسڈ انڈیکیٹر رکھیں. وہ پرفارمنس بیسڈ انڈیکیٹر میں آؤٹ کمز, سوشل آؤٹ کمز امپروو ہونے چاہیے, اس کے بھی انڈیکیٹر رکھیں, اور ریونیو جنریشن کے بھی انڈیکیٹر رکھیں. اس سے یہی مسئلہ آپ کا حل ہوگا. میں انڈیا کے مثال دینا چاہتا ہوں. اب انڈیا نے کیا کمال اپنا نظام بنایا ہوا ہے. یہ ابھی ڈان نے, میڈیا گروپ نے ایک سمٹ کرایا, آبادی کنٹرول کرے, آبادی کنٹرول کرے. اچھا, یہ ڈونرز بھی اس میں شامل ہیں. ایک تو یہ سمجھتے نہیں, دوسری بددیانتی کرتے ہیں. او بھائی کیوں کم کرے آبادی؟ Population is the single biggest determinant of economic resource and political power in this country. طاقت اور وسائل آپ سنگل ہینڈیڈلی پاپولیشن کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں. تو کسی چھوٹے صوبے کو کیا انسینٹیو ہے کہ آبادی کم کرے؟ کیوں کم کرے گا بھائی؟ وہ بڑھائے گا. ہمارے سنسس کے نمبر انفلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں چھوٹے صوبوں کو انسینٹیو آپ دے رہے ہیں. تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے, اچھا ابھی 50 سال ماشاء اللہ, آپ کو پتہ ہے نا, ہم دنیا کا واحد فیڈریشن ہے, 30 کے قریب فیڈریشنز ہے, جس نے ماشاءاللہ 50 سال صرف اور صرف آبادی کی بنیاد پہ ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کی. دیر از ناٹ ایون اے سنگل کنٹری ان دا ورلڈ. 50 سال انٹرسٹنگلی اس لیے ہیں کیونکہ پہلے ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ تھی تو ہم آرگیو کرتے تھے نہیں پاپولیشن کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. پھر 71 ہو گیا, اس کے بعد اب صرف آبادی کی بنیاد پر, صرف آبادی کی بنیاد. اور آج دیکھیں, آج ان فیڈرل ممالک میں کسی میں بھی ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن میں آبادی کا ایوریج شیئر پتہ ہے کیا؟ 25 سے 50% کے درمیان. انڈیا لے لیں, انڈیا نے 2 بڑے زبردست کام کیے ہیں اور ہمیں ایگزیکٹ وہی ان سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے آبادی کا شیئر جو ہے وہ ایک تو 15% پہ روک دیا, پھر کہ سنسس کے نمبرز لوگ فج نہ کریں, انہوں نے لاک کر دیا تھا پہلے 1981 کے سنسس پہ کہ سنسس کے نمبر وہی چلیں گے. یہ جو ہر دفعہ نا مردم شماری پہ ادھر لڑائی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے. اب جو انہوں نے NFC ایوارڈ, اپنا جو فائنانس کمیشن ایوارڈ پاس کیا, انہوں نے 2011 کے سنسس کو لاک کیا, جس کا مطلب 2021 میں اگر سنسس ہوتا ہے تو یہ انسینٹیو کسی کو نہیں ہے کہ اپنے نمبر فچ کریں. 2031 میں اگر سنسس ہوتا ہے وہ یہ انسینٹیو نہیں. دوسرا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پاپولیشن پلاننگ کے 12% ویٹیج دے دی ہے کہ جو آبادی کم کرے گا اس کو ہم ریوارڈ کریں گے. تو اس طریقے سے آپ یہ نظام بہتر کر سکتے ہیں, بجائے کہ آپ ریسورس پلنڈر کی نیت ہے آپ کی, اور آپ 18ویں ترمیم کی جو ایک ہی کیا کہتے ہیں جو بیک بون تھا وہ 7th NFC ایوارڈ کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی, اس کو بھی آپ ہٹا کے بیسیکلی وسائل جو ہے وہ لوٹ مار کی نیت سے اور اس کو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر میں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو جو یہ ریونیو والے یہ کنسرنز ہیں ان کے یہ حل موجود ہیں, اس پہ جائیں, آپ آبادی کا شیئر کم کریں, آپ پرفارمنس بیسڈ کچھ انڈیکیٹرز لیں. یہی مسائل جو آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں بالکل ان کا یہ بہتر حل نکل سکتا ہے. آپ نے جو خود کمیٹیاں بنائی تھیں کہ ہم ایکسپینڈیچر کم کریں گے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کیسر بنگالی تھے ایک میں, انہوں نے بولا کچھ نہیں کیا تو میں کیوں نہ بیٹھ کے ان کے ساتھ, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ابھی بھی فیڈرل منسٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں جو پروونشل سبجیکٹ ہیں. ایگزیکٹلی, وہ تو بند کر دو, وہ تو بند کر دیں, بٹ نہیں وہ بھی نہیں بند کرنا, پھر شکایت کرنی ہے. اب اس کی خاطر ریسینٹرلائز کرنا ہے کہ ان کی وجود جسٹیفائی ہو سکے. اب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں, ہاں یہ بھی عجیب بات ہے, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈرل جو سینٹر ہے اس کے پاس پیسے نہیں رہتے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن سینٹر کو دے دو. بھائی جب آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو کیوں اور منسٹریز لینی ہیں؟
نہیں وہ چونکہ وجود جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ جو بڑی ہیوی منسٹریز بنائی ہوئی ہیں ان کا وجود جسٹیفائی کرنا ہے، بس تاکہ وہ گاڑیاں اور ہاں آفیسز جو ہیں وہ ان کے چلتی وجود رہے. کے لیے جی سب کچھ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو سر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے چیزیں بہتر ہوں گی یا ایسے ہی حال چلے گا ہمارا؟ نہیں، بہتری کے تو کوئی مستقبل قریب میں آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں بڑی میسیو ایک اتھارٹیرین بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں اور روز بروز جو ہیں حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مستقبل میں کوئی ایسی انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی زیادہ کوئی خوشبینی والی یا کوئی امید والی زیادہ باتیں نہیں ہیں. سر لوگوں کے سوال ہیں، وائی پختون اسٹوڈنٹ اسٹل سپورٹنگ نیشنلسٹ پارٹیز while they are failed in achieving the national interest in Pakistan through parliamentary politics. بڑا خطرناک سوال ہے یہ. پشتونوں کا ایک چیلنج یہ کہ پشتون انٹرنلی بڑے ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے اگین وہ پالیسی ڈیزائن یا فیڈرل ڈیزائن ہے کہ آپ نے 1901 سے لے کے ابھی تک 124 سال پشاور ویلی اور نیچے علاقوں کو الگ صوبہ رکھا. فاٹا کو آپ نے 200 سال ایک الگ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے تحت رکھا، اور بلوچستان کے پشتون جو ہے ان کو آپ نے کلونیل پیریڈ سے بلوچستان کا پارٹ رکھا. جو بلوچستان کے پشتونوں کو یا عام پشتون نوجوان کو بات سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ 3 الگ ٹیریٹوریل ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہسٹوریکل ایولوشن الگ ہے، ان کے مسائل کچھ مشترکہ ہیں لیکن باقی بڑے یونیک الگ الگ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ان میں اتفاق و اتحاد لانا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے وہ نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 الگ الگ 100 سال تک الگ رہیں. تو یہ جو پشتون قوم پرست کی خواہشات ہے یا بڑے پشتون نوجوانوں کی ہے وہ مایوس ہوتے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی ہو جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے، لیکن اتنی تقسیم کے بعد اس کی کوئی فیزیبلٹی معروضی حالات کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات یہ میرے خیال سے جو فاٹا اور بلوچستان میں یہ نیریٹو پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اب پارلیمانی سیاست سے مایوسی بہت حد تک بڑھ چکی ہے. اور یہ جو نوجوان نے سوال کیا، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ابھی میں کوئٹہ میں نام نہیں لوں گا، میں ایک یونیورسٹی گیا تھا، وہاں پہ 27ویں ترمیم پہ ہم نے بات کی. مجھ سے سوالات جو ہوئے اس میں یہ سوال بہت زیادہ تھا کہ پشتون بھی کیا اب، کیونکہ ریاست آرگومنٹ یہ تھا کہ ریاست صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور انہی کو رسپونڈ کرتا ہے، اور پشتون چونکہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی اب لوگوں کو غیر پارلیمانی یا پوٹینشلی وائلنٹ آپشنز کی طرف جانا چاہیے. میں پریشان ہو گیا، میں ڈر گیا، کیونکہ یہ سوال روایتی طور پر بلوچ اسٹوڈنٹس کرتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فاٹا اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے، پی ٹی ایم نے جو جنون ڈیمانڈز رکھی اس وقت ان کو پورا کرنے کی بجائے ابھی جو طالبانائزیشن کی ویو ہے، روزگار کے حالات ہے، کہ خدا نہ خواستہ جو سینٹیمنٹس آپ کو بلوچ بیلٹ میں نظر آتے ہیں آج، یہ اس سوال سے وہ ایگزیکٹ میں یونیورسٹی میں ڈر کے نکلا وہاں سے کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور تو یہ وہی حالات چل رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ریاست کے لیے ایک پریشان کن بات ہے. Would merging Baloch districts of Punjab, aka Dera Ghazi Khan division plus Bakkar district, which have a population of 12 million, solve the issue of seats for Balochistan while transferring Pakhtun areas to Khyber Pakhtunkhwa? نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی جو ریورس انجینئرنگ والے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ قوم پرستوں کے خواہشات تو ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹی جی خان والے پہلے تو ادھر مرج نہیں ہونا چاہیں گے، تو آپ ان کو ان کی مرضی کے بغیر ادھر زبردستی مرج نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا میرے خیال سے یہ جو اس تھنکنگ کے پیچھے ازمپشن یہ ہے کہ ایتھنک آئیڈینٹی بایولوجیکل ہے، وہ ریئلائز، اور یہی بات پھر تو سندھ کے بلوچوں پہ بھی کی جا سکتی ہے. جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ایتھنک آئیڈینٹی کوئی بایولوجیکل نہیں ہے، یہ کنسٹرکٹڈ ہے، یہ سیاسی اور ڈھانچوں اور سٹرکچرز کے ساتھ چینج ہوتی ہے. تو بجائے اب جو اس ڈھانچے سے نکل گئے ہیں، جنہوں نے نئی آئیڈینٹیز ایزیوم کر لی ہیں، یا ان کو دوبارہ زبردستی اپنے ساتھ نتی کرنے کے، جو ہے
اس پہ فوکس کرے, اور وہ یہ کہ کیا بلوچستان کے بلوچوں کو ایک الگ صوبہ میں ان کا بننا چاہیے یا پشتونوں کا بالکل بننا چاہیے. جو ان کی سیٹس کا مسئلہ ہے, آبادی کی بنیاد پہ بلوچ کا مسئلہ آپ کبھی حل کر ہی نہیں سکتے. وہ 6% ہے, آپ 8 کر دیں گے, آپ 10% کر دیں گے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا حل وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے, جو سینٹ کے اختیارات ہیں وہ قومی اسمبلی کے برابر کر دیں. آپ کو اس طرح کی کسی حرکت کے بغیر بلوچستان کا جو وفاق میں لوور شیئر ہے وہ مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا. رفیع بھائی سے صرف یہ التجا ہے کہ درست تاریخ معلوم کرنے کے لیے کتابیں بتائیں, خاص کر بلوچستان کے حوالے سے. یہ تو بلوچستان کے, میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی درست وہ ہے, لیکن اگر اچھی ایکیڈیمک کتابیں پڑھنی ہے بلوچستان پہ, کچھ کتابیں ہیں بلوچستان پہ, ویسے بڑا کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن ان میں سے اکثر جو ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ بڑی سطحی کتابیں ہیں, یا ایک نیریٹو یا دوسرے نیریٹو کے پھر قصیدے ہیں. ایکیڈیمک کام 2-3 ہیں. ایک شولز, پورے نام مجھے نہیں آتے, میرا یہ ایک مسئلہ ہے. شولز نے ایک کتاب لکھی ہے 1870s میں, نومیڈزم ان بلوچستان کے نام سے, جرمن اسکالر ہے. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ بکس آن بلوچستان, اور خاص طور پر کلونیل بلوچستان, پوسٹ کلونیل, پہلے 3 ڈیکیڈس کو جس نے سمجھنا ہے وہ یہ ضرور پڑھے. پھر ایک زیادہ انتھروپولوجیکل کام جو ہے وہ نینا سویڈلر کی کتاب ہے, ریموٹلی کلونیل, وہ اچھی ایکیڈیمک کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی نینا سویڈلر, پال ٹیٹس, انہوں نے ایکیڈیمک کام کیا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ ایکیڈیمک کام بلوچستان پہ کچھ اور کتابیں ہیں بلوچ قوم پرستوں نے, اور انہوں نے لکھی ہے. وہ ایک آپ کو وہ ایکیڈیمک کم بٹ ایک ہسٹوریکل نیریٹو, امپیریکل, اس کے لیے کیسر بنگالی کی کتاب بڑی اچھی ہے, فار انڈرسٹینڈنگ جو امپیریکل کیس آف بلوچستانز گریونس ہے, وہ بڑی اچھی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسکالرز, ایمرجنگ اسکالرز ہیں جن کا بڑا اچھا کام ہے, سب پبلش نہیں ہو سکا ہے. مثلاً میں ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر حفیظ جمالی صاحب کا بلوچستان پہ, گوادر پہ بہت اچھا کام ہے. ان کا تھیسز ہے امریکہ میں, ٹیکسس, اور کچھ انہوں نے ایک پیپر 2 شاید پبلش کیے ہیں. ایک ابھی ہمارے دوست ہے جہانزیب رند صاحب, ان کی کتاب آ رہی ہے. تو اس طرح کے کچھ یہ اچھے ایکیڈیمک کام ہے, یہ میں ریکمینڈ کروں گا. Ask him about the closure of Chaman and Turkam borders. There are people stuck either side of the border who cannot get back. بتائیں سر. جی, ہم نے بارڈر اس پہ بات کی. میرے خیال سے جو بارڈر کی بندش ہے اس نے ایک بڑا نہ صرف ہیومینیٹیرین کرائسس کو جنم دیا ہے بلکہ ٹریڈ اور لائیولیہڈز, اور میں حیران ہوتا ہوں دونوں سائڈ پہ, یعنی یہ افغان سائڈ پہ بھی ہمارے سائڈ پہ بھی, اس میں وہ ماچو بنے ہوتے ہیں کہ تمہارا یہ نقصان, بھائی دونوں کا نقصان ہوگا, ادھر کا کاشتکار ادھر کا کاشتکار, ادھر کا تاجر ادھر کا تاجر. تو اس میں یہ ماچو پنے سے باہر نکلیں. جب تجارت بند ہوتی ہے اس میں عام آدمی کا روزگار متاثر ہوتا ہے. اور ہیومینیٹیرین کرائسس یہ چمن بارڈر پہ اس وقت, شہزاد آپ یقین کریں جو مجھے دکھ ہوتا ہے, یہ افغان ریفیوجیز کو نکال دیا گیا تقریباً 15 لاکھ کے قریب, اور ادھر وہ بے سر و سامان, بے مددگار, وہ ادھر جا رہے ہیں نا. اچھا, ٹھنڈ ادھر شروع ہو گئی ہے, خیمہ تک نہیں ہے ان کے لیے. اور جب بارڈر اس طرح بند ہو جاتا ہے, بارڈر پہ روزانہ 3 سے 4 بچے صرف سردی کی وجہ سے مرتے ہیں. کون؟ افغان ریفیوجیز. تو اٹس اے ہیوج ہیومینیٹیرین کرائسس جو وہاں پہ اس وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ افغان مہاجرس کو جس طرح سے وہ کیا ہے, طالبان آپ نے کریٹ کیا اور پھر ان کو عام ٹوسٹ کرنے کے لیے عام لوگوں کو آپ ایز اے ویپن استعمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت ہی غیر انسانی حرکت ہے. Can civic and ethnic nationalism coexist? If so, how? یار یہ اچھا سوال ہے. ایتھنک نیشنلزم, سیوک نیشنلزم بن سکتی ہے اگر وہ اس کی اورینٹیشن پروگریسو ہو, یعنی پریجڈس کی بنیاد پہ نہ ہو. اس میں اگر آپ کو ایگزسٹنس کی بات کریں, آپ کے ہاں جو مائنورٹیز ہے, جو فراخ دلی یا برابری آپ اپنے سے میجورٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اپنے ان کے ساتھ بھی وہی کریں, تو پھر تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن یہ خواہشات سے نہیں ہوتی, یہ معروضی حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سیوک نیشنلزم کے امکانات ادھر زیادہ ہے جہاں پہ مکس پاپولیشن رہتا ہو. مثلاً کراچی ایک ایسا کیس ہے جدھر سیوک نیشنلزم کی ایمرجنس کے بہت چانس ہے, جو کہ کراچی کے ایشوز پہ نیشنلزم. اور جدھر مکس لوگ رہیں گے, کوئٹہ شہر ایک اور مثال ہے.
کوئٹہ شہر بھی چونکہ مکسڈ ہے, وہاں پہ سوک آئیڈینٹیٹیز اور نیشنلزم کی شدید ضرورت ہے. اور جو پاکستانی نیشنلزم ہے, کیونکہ پاکستان خود بھی ایک بڑے ڈائیورس اس کا ہے, تو پاکستانی نیشنلزم کو آپ زبردستی اگر ٹھونسیں گے ایٹ دا ایکسپینس آف لوکل آئیڈینٹیٹیز, نہیں بنے گی نا. 75 سال میں نہیں بنا سکیں. پاکستانی نیشنلزم بھی ایک سیوک نیشنلزم جس میں آپ لوکل آئیڈینٹیٹیز کو, ریجنل آئیڈینٹیٹیز کو ریکگنائز کریں, تو پھر یہ دو کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اس بارے میں اور جاننے کے لیے یہ کتاب پڑھیں. اور یہ کتاب کے لیے شکریہ, تو آئی لک فارورڈ ٹو ریڈنگ اٹ انشاءاللہ. آپ نے جو چیزیں سکھائی ہیں بس وہ میں نے لکھ نہیں دی. مائی کویسچن از ہاؤ ٹو سپورٹ دا بلوچ موومنٹ ایز اے سرائکی فرام پنجاب. آئی نو بی ایل از ہیلنگ آر سرائکی لیبر ایز اے سرائکی. ہاؤ ٹو سپورٹ. بھائی جو مار رہے ہیں وہ تو ٹیررسٹ ہیں, ان کو نہ سپورٹ کریں, بٹ جو رائٹس بیچارے چاہ رہے ہیں وہ تو سپورٹ کریں. جی میرے خیال سے یہ دو ہی اس طرح کے اس میں آپشنز ہے. نمبر 1, اور یہ جدھر بھی باقی لوگ بھی رہتے ہیں, جو کسی بھی پریویلیج پوزیشن میں ہے, سو پہلا امپورٹنٹ یہ کہ اپنے پریویلیج کو ریکگنائز کرنا ہے. دوسرا, آپ اپنی کیپیسٹی میں, ایون اگر وہ کیپیسٹی یہ کہ آپ آواز اٹھائیں ان کے لیے, جدھر مارجنلائزڈ گروپس ہے, آپ اپنی کیپیسٹی میں آواز اٹھائیں اور اپنا حصہ ڈالیں. دیٹس اٹ. باقی عام پنجابی ہو, عام سرائکی ہو, عام پشتون ہو, عام بلوچ ہو, یہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہے وہ کوئی ان سے پوچھ کے یہ کام تھوڑی نہ ہوتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی دے ہیو ٹو بیئر دا برنٹ. تو اس میں میرے خیال سے جو پریویلیج سائڈ پہ ہے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ٹچی نہ ہو. اگر کسی نے بات کر دی, اپنے پریویلیج کا احساس کریں اور بی امپیتھیٹک, اور اگر اپنے بس میں کہیں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں کر لیں. اور دوسری سائڈ سے بھی جو سو کالڈ ڈپرائیوڈ یا جن کے وکٹمہڈ کے نیریٹیوز ہے, کہ وہ عام آدمی پہ اپنا غصہ یا اپنا پریجوڈس ان کو نہیں نکالنا چاہیے. What are the factors impacting nationalist parties in Balochistan? There is no opposition in the Balochistan Assembly. What's behind this? Why aren't the nationalist parties considering the Nasirabad division? جی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں بلوچستان میں واقعی اس وقت یہ جو میں نے آپ کو اتنے مایوس کن حالات بتایا, یو وڈ ایکسپیکٹ کہ اپوزیشن کے لیے تو یہ ایک پرفیکٹ گراؤنڈ ہے جس پہ وہ اپنی سیاست چمکا ہے, لیکن نہیں, اپوزیشن خاموش ہے. دو وجوہات ہے اس کی. ایک تو بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے کسی کے لیے اسپیس نہیں چھوڑی. کسی بھی جنون ریلیٹیولی پاپولر سیاسی, چاہے وہ قوم پرست ہو یا نان قوم پرست ہو, یعنی مثلاً نان قوم پرستوں میں نواب ریسانی یا ان کی فیملی جو ہے لشکری ریسانی صاحب, یہ بھی اب ریاست کو قبول نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری جو امپورٹنٹ وجہ, یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں پہ تقریباً 90 to 95% جو فنڈز ہے ڈیولپمنٹ کے, وہ ایم پی ایز کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بلوچستان میں کوئی سیاسی پارٹی یا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹریجری بینچز, سب ٹریجری بینچز میں, حزب اختلاف پہ بیٹھ کے بھی وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں, کیونکہ سی ایم کے پاس ان کی وفاداری خریدنے کے لیے ایم پی اے فنڈز ہیں, اور ان سب نے پیچھے خرچے کیے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھر میں, یا لائل اس میں ایک ٹھیکیدار رکھا ہوتا ہے, سارے پیسے وہ اسی سے کماتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ابھی منرل بل پہ اپوزیشن نے ساتھ دیا. جب بھی کوئی ایسی لیجسلیشن آتی ہے بلوچستان میں, اپوزیشن ٹریجری بینچ کا ساتھ دیتی ہے. اچھا ابھی یہ حالات چل رہے ہیں, جو پارلیمان میں اپوزیشن بیٹھی ہے وہ تو کمپرومائزڈ ہے ہی ہے بیکاز آف ایم پی اے فنڈ. کمال یہ کچھ ایسی جماعتیں جو پارلیمان میں اس وقت نہیں ہے, بڑی پاپولر جماعتیں مرکز میں لڑ بھی رہی ہیں, لیکن موجودہ سیاسی حکومت کے خلاف بلوچستان میں زیادہ کچھ نہیں کریں کیونکہ وہ بھی ایم پی اے فنڈ لے رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے بلوچستان میں افیکٹولی اس وقت سیاسی اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. If all oppressive hierarchical structures are replaced by other oppressive hierarchical structures, from slavery to feudalism to monarchy to capitalism to oligarchy, why are we even trying to fight against these systems? دیکھیں سوال یہ اچھا ہے. میرے خیال سے ہم اس پہ یہی بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس گیون کانٹیکسٹ میں معروضی حالات میں ایک طاقتور اور مظلوم کے درمیان ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس بات کی نہ ہمیں گارنٹی ہوتی نہ کوئی اور دے سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ جو مظلوم ہے یہ بھی ظالم نہ بنے. تو ہمیں اگر وہ فیوچر میں ظالم بنتا ہے پھر ہمیں انہی کے خلاف وہ بات کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو یہ ہمیں ہر 10 سال میں یہ مسئلہ آتا ہے. یعنی پچھلے 12 سال میں ہم جیسے لوگ جنہوں نے جمہوریت کی تحریک کا ساتھ دیا, آج وہ پلیئرز چینج ہو گئے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, امبیرسنگ بھی ہو جاتا ہے کہ یار اب کس کا ساتھ دے کس کا نہ دے. لیکن میرے خیال سے ہمیں اپنے اصول پہ رہنا چاہیے, باقی پلیئرز چینج ہوتے رہیں گے.
Future of CPEC Sendik after American involvement in Balochistan and also Baloch future in Balochistan. देखिए, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ इन बलूचिस्तान. ये जो मिनरल एक्सट्रैक्शन में, उसकी वजह दो है. एक तो बलूचिस्तान में जब तक आप मिनिमम लेवल ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं लाते, आप अमन और इस्तेहकाम नहीं लाते, तब तक मज़ीद फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना जो है, उसका मतलब ये कि आप बंदूकों की तादाद बढ़ाएंगे और बंदूकों के साए तले आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और लोकल लोगों को भगाएंगे. प्रॉब्लम उसमें ये कि बंदूकों के साए तले जो है वो कारोबार नहीं हो सकता. दूसरा जो उसका प्रॉब्लम है वो ये, बलूचिस्तान को आप एक और ग्रेट गेम का सेंटर बनाने जा रहे हैं. आपने चाइना को ग्वादर पोर्ट दिया है. ये कहना आसान है लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग है. चाइना के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और लोकल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं. तो चाइना और ईरान से पहले तो भाई पहले लोकल आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे. इस वक्त सियासी गवर्नमेंट वहाँ पे मसनूई है, उसकी ज़ीरो लेजिटिमेसी है. इन हालात में आप ये फ़ॉरेन डील्स करेंगे, मसनूई हुकूमतों से मिनरल बिल पास करवा के फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को लाएंगे, तो उसकी ऑनरशिप नहीं होगी और नतीजा क्या निकलेगा? वायलेंस बढ़ेगी दोनों तरफ से. आपके लिए बड़ा एक सीरियस सवाल है. जी. I have a genuine question जी. that often comes up when I discuss Rafiullah Kakar's work with some of my PTI friends. They ask whether you are preparing for a future political role in Balochistan, whether your Gates scholarship or past government assignments means you were launched or supported by certain institutions. अच्छा, ये देखें, ये सवाल का मैं यूँ जवाब दूंगा, मैं अपने उस पर क्या कहूँ, लेकिन मैं ये पहले तो जिन लोगों को जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको जाके देखना चाहिए कि मुझे अपनी उसमें नहीं करे. ऑलरेडी पीटीआई वालों को एक्सक्लूड कर दिया. जवाब आपने बोला जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं, आई एम श्योर पीटीआई में भी है पढ़े लिखे लोग. वो ये है कि मुझे तो नहीं मिले आज. नहीं है, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ. तो मुझे ये तीनों स्कॉलरशिप्स मिली है, फुल ब्राइट, रोड्स, गेट्स. तो जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो जाके चेक कर लें कि ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, पहले तो ये इंटरनेशनल है, इसमें पाकिस्तानी रियासत का और फिर रोड्स, और वो किसने दिलवाई है? यूके भी तो एक मरासला. तो चलें. फिर अगर ये भी हो तो फिर मुझे इतना क्रेडिट दें कि कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम तो लगाएं. वो उसका कोई तुक बनेगा, मकामी उसका कोई तुक क्या बनेगा, मतलब. और जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको कहें, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ, एंड ये मैं वैसे नहीं कह रहा, मेरे साथ ऐसी बातें हुई है, मैं विद इन अ ईयर ताकत के मरकज़ों में सियासी सेनेट और इन जगहों पे बैठा नज़र आ सकता हूँ आपको. सिर्फ मुझे अपनी बात और उस पर कंट्रोल करना है. ये अब सर पीटीआई वालों से बंदा क्या आर्ग्यू करे, जो खुद तस्लीम करते हैं कि हम लॉन्च हुए थे, वो छोड़ के जो हर किताब में छप चुका है, जिसमें 20 साल तारीख़ है, फ्रॉम हमीद गुल टू मुशर्रफ टू ज़हीरुल इस्लाम टू शुजा पाशा टू जनरल फैज़. मतलब इतनी तो मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस और इंस्टीट्यूशंस को हैंड ओवर नहीं किया जाता जितना इमरान खान को आईएसआई के चीफ्स ने हैंड ओवर किया. वैसे आप क्यों मुझे पीटीआई वालों से मरवाने के चक्कर में? पॉइंट इसके, इनको लगता है सब लॉन्च्ड हैं एक्सेप्ट जो खुद तस्लीम शुदा छपा हुआ लॉन्च आदमी है, वो सच्चा है. तो अब इनसे बंदा फिर क्या आर्ग्यू करे कि अगर तो आप लॉन्च्ड हैं, मैं लॉन्च्ड हूँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बस फिर सब हम ये क्यों पॉडकास्ट का हम फारिग, मतलब हम क्यों नहीं हैं उधर जहाँ और लोग हमसे कोई ज्यादती, हम सौतेले लॉन्च हुए हैं कि हमें ना पैसे मिले ना पोजीशन मिली. सही है. बस चले. Given his criticism of the current federal structure as rigid and centric, what alternative federal structure would he propose for Pakistan? जी देखिए, मैंने तो वो बताया हुआ है, सेनेट के रिफॉर्म्स, डायरेक्ट इलेक्शंस, सेनेट के कौमी असम्बली के बराबर इख्तियारात, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में सेनेट का बराबर का वोट, वज़ीर आज़म सेनेट से आ सकता हो, मनी बिल में सेनेट का वोट हो. और इसके साथ साथ मेरे ख़्याल से एक वक्त आएगा कि ये डिमांडें भी आएंगी कि आर्मी में जो है पैरिटी लाएँ सूबों की. अगर ये वाकई वफाकी आर्मी है तो फिर वहाँ पे सूबों की बराबर नुमाइंदगी कर दें. Does Mahmood Khan Achakzai support PTI nowadays for their own matter? क्या मतलब? मुझे भी नहीं पता. For their own matter यानी कि अपनी सियासत के लिए, फ़ायदे के लिए प्रॉब्लम. देखें, पहले तो ये बात ही ज़रा ठीक नहीं है. हर कोई जो कोई सियासत करता है उसमें थोड़ा बहुत किसी का अपना फ़ायदा भी होता है और वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है.
Can the existing gap between Balochistan and the state lead to a rebellion? وہ تو آلریڈی ریبیلین چل رہا ہے ادھر, اور کیا چاہیے آپ کو؟ Did government of Balochistan or state of Pakistan have any reasonable framework for people of Balochistan to get benefits of mineral and mining project in Balochistan? انفارچونیٹلی ناٹ. جو موجودہ منرل کا فریم ورک ہے, جو لارج اسکیل مائننگ کا ہے, وہ بائی ڈیزائن ہی ایکسپلوئٹیٹیو ہے اور ایکسٹریکٹیو ہے. اس فریم ورک میں مقامی آبادی کا تحفظ, اس فریم ورک میں مقامی آبادی کو فائدے جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتے اگر اس کو لیگلی امپلیمنٹ بھی کیا جائے. تو سوئی کا ایک مثال ہے, ہمارے پاس اور بڑی مثالیں ہیں. وہ لیگل فریم ورک ہی سارا چینج کرنا ہوگا. اور انٹرنیشنل لا میں ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے جس میں جو انڈیجنس ٹرائبز ہے یا مائنورٹیز ہے, اگر ان کا نیچرل ریسورس ہے تو آپ کارپوریٹ مائننگ پہ جانے سے پہلے ایک تو ڈیسیجن میکنگ میں ان کو شیئر دیتے ہیں, ریونیوز میں ان کو شیئر دیتے ہیں, اور کارپوریٹ انٹیٹیز کو پابند کیا جاتا ہے. یا اب انٹرنیشنل لا کا بھی ہے کہ آپ تب تک ہمارے پاس نہ پہلے کمیونٹی کے ساتھ جا کے بینیفٹ ایگریمنٹس کر لیں کہ ان کو اس میں کیا ملے گا. اور وہ ایکویٹی سٹیکس 5% ایکویٹی سٹیکس بھی کہیں دی ہوئی ہے, اس سے لے کے باقی چیزیں. تو ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں, اور ان کو بلکہ الٹا بس ٹرکایا جاتا ہے. Please ask him about the role of mainstream media and why it only shares or focuses an agenda on any piece of share. سمجھ نہیں آیا سوال, پر میرے خیال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بلوچ اور پشتون کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایجنڈا والا صرف کوریج کیوں آتی ہے مین اسٹریم میڈیا سے؟ ایک مین اسٹریم میڈیا ایک تو آزاد نہیں ہے, لیکن جب آزاد بھی ہو تب بھی نہیں آئے گا, کیونکہ میڈیا کی اپنی پولیٹیکل اکانومی ہے, وہ ٹی آر پی اور وہ ریٹنگز پہ چلتا ہے. اور ریٹنگز جو ہے آج سے 10 سال پہلے شاید ہم نے ایک دفعہ بات کی ہو, پورے بلوچستان میں یہ جو ڈیوائس لگتی ہے, ایک ڈیوائس پورے بلوچستان میں نہیں لگا تھا, جس کا مطلب ہے کسی میڈیا والے کو زیرو انسینٹیو ہے کہ بلوچستان کی ایک خبر بھی چلائیں. تو اگر وہ چلا رہے ہیں یا تو اوپر کسی کے پریشر پہ, یا وہ ایک طرح سے ہم پہ احسان ہی کر رہے ہیں. Kakar Saab, you said that why DGK Balochs aren't taking part in the Baloch political struggle. Now in this year many Balochs are enforced from DGK, and one Baloch from DGK was in BLA and killed in clashes. Can we expect more aggression from the state of Pakistan? دیکھیں, جو مجھے سوال سمجھ آیا, جنرلی میرا یہ وہ ہوتا ہے کہ چونکہ آئیڈینٹی وہ کنسٹرکٹیڈ ہوتی ہے, تو جس طرح سندھ کے بلوچ ہے انہوں نے سندھی آئیڈینٹی ازیوم کی ہے. پنجاب میں چونکہ نارتھ ساؤتھ کے ابھی بھی گریونس اپنے ہے, وہاں پہ اس کی وہ لیول آف انٹیگریشن نہیں ہے جو بلوچ کی سندھ میں. تو اس سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر بھی جو وہاں پہ مین سٹریم ڈی جی خان میں بلوچ تھاٹ ہے, وہ لاہور کو دیکھ رہے ہیں یا وہ کل ملتان کو دیکھیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑی سکیل میں, بڑی تعداد میں انڈیویجول وہ ہوں گے وہاں سے کوئی بلوچ مسلح یا اس تحریک میں پارٹیسپیشن ہو. How we can use, govern or manage mineral wealth of Balochistan in a manner to resolve the ethnic conflict, bring community welfare and foster an environment of peace. جی, یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے. 2 لیولز پہ یہ کام کرنا ہوگا. پہلے وفاق کا جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ ختم کرنا ہوگا, اور جو لیگل فریم ورک ہے وہ چینج کرنا ہوگا. جو میں نے آپ کو بتایا, آپ کو لیگل فریم ورک ہی اس وقت ایکسٹریکٹیو ہے, ایکسپلائٹیٹیو ہے. دوسرا, پھر صوبہ اپنے ڈسٹرکٹس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ نیچرل ریسورس کے نام پہ جو پیسے آتے ہیں, لیٹس سے سوئی کے نام پہ آتے ہیں, وہ پورا بلوچستان کھا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ادھر کچھ نہیں لگتا اور وہ زیادتی ہوتی ہے. اس کا طریقہ یہ, اور یہ باقی ملکوں میں ہے, کہ آپ ایک منرل ڈیولپمنٹ فنڈ بنائیں, اس منرل ڈیولپمنٹ میں CSR جتنے یہ کمپنیز آپریٹ کر رہی ہے وہ ادھر جا کے ڈپازٹ کریں. آپ ان کے جو پروفٹس ہے کارپوریٹ سیکٹر کے 2% 3% ان کے پروفٹس اس میں آ کے لگائیں. اور یہ جو رائلٹیز کے نام پہ یا ٹیکس کے نام پہ اس نیچرل ریسورس کی وجہ سے آ رہی ہے, اس میں سے 50% آپ اپنے اکاؤنٹ 1 اور پورے صوبے کے لیے رکھیں, 50% صرف یہ منرل فنڈ میں ڈالیں, اور یہ منرل فنڈ کے پیسے صرف خرچ ہونے چاہیے ریسورس رچ ریجنز میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ سوئی کے پیسے پہ اگر قلعہ عبداللہ اور تربت والا مزے کر رہا ہے اور سوئی والا غربت میں رہ رہا ہے, تو ایک تو وہ انسٹیٹیوشنلی اس وقت وہ ختم ہو جائے گا, وہ پیسے ادھر جانے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ جو اس وقت CSR کے نام پہ نا کارپوریٹ سیکٹر نے چونے لگائے ہوئے ہیں, وہ آپ ایک لا کے ایک جگہ پار کریں, اس کے سخت رولز لگائیں, کمپنی پروفٹ میں ان میں سے 2-3% لے آئیں, اور ایک منظم طریقے سے ریسورس رچ ریجنز کی ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ, اور جو پچھلی ہم نے کچھ باتیں کی, اس سے یہ کمیونٹی بینیفٹس بہت بہتر ہو جائیں گے. ہوپ فلی چیزیں بہتر ہوں سر. جاتے جاتے کچھ قوم کو آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ جاگتے رہو؟ میرے خیال سے ان حالات میں تو میں یہی پیغام دے سکتا ہوں کہ
तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने यही रहना है और इन हालात में आगे बढ़ना है, सरवाइव करना है। तो उसमें इस वक्त शदीद ज़रूरत इसकी है कि हम अपने छोटे छोटे जो हमने 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई हुई है उससे बाहर निकल के एक मुल्कगीर सतह की सियासी मोबिलाइजेशन और तहरीक जिसमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे आप मुतफिक हो जाएं, उस पे बात करें और बजाय कि अकेले अकेले रेजिस्ट करके जलील हो जाएं। खुश रहें, आबाद रहें और सॉलिडारिटी ढूंढें। थैंक यू सर, एज ऑलवेज आपसे सीखने को बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय। जी बहुत शुक्रिया।